سوال یہ ہے کہ ایک عالم ہوتا کون ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ جس شخص کو بولنا آتا ہے یا وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم. امام مالک رحمہ اللہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں منصب تدریس پر، یعنی میں حدیثیں پڑھانے تب بیٹھا جب 70 علماء نے شہادت دی اور مجھے سرٹیفائی کیا. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ سارے ایکسپرٹس مل کے اس بات کی شہادت دیں، اس کو سرٹیفائی کریں کہ یہ ایکسپرٹ. یہ بہت بڑی ایک پہچان ہے علماء کی. آپ اچھے سیاستدان نہیں ہیں، سائنسدان نہیں ہیں، نام علماء پر لگا دیتے ہیں. علماء اچھے نہیں ہیں. آپ نے ملک لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر، ڈنڈا بھی علماء کو دے رکھا ہے کہ علماء کی وجہ سے خراب ہے، علماء کی وجہ سے خراب ہے. کمال ہو گئی یار. سارا اگر الزام علماء کو دے رہے ہیں تو پھر ریاست علماء کے حوالے کر کے دیکھیں. یار یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ڈپارٹمنٹ علماء کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں قائل کریں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. ایک علماء کا ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہونا چاہیے جو ہمیں قائل کرے کہ اپنی گرل فرینڈس کو چھوڑنا چاہیے. یہ بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ حدیثیں ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ جن علماء نے ہی ویسٹرن انٹرونشن کے خلاف بات کی کہ بھائی سعودی عرب کے اندر ویسٹرن انٹرونشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم بھی مغربی ہو رہے ہیں، ان علماء کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیں گے. اور اب جو ہے وہ خاموش رہنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ جو آپ نے مثال علماء کی دی تھی نا، وہ جو علماء جیل بھی گئے، حق بولنے پر جیل گئے، اس میں دو طرح کے منکر ہوتے ہیں. مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، سودی بینک ہے یا انشورنس ہے، تو اس کے خلاف آپ کو سعودی عرب کے علماء کے فتوے بھی ملیں گے، یہاں کے علماء کے فتوے بھی ملیں گے. ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ابھی میلاد منایا گیا 12 ربیع الاول کو گورنمنٹ لیول پر، تو سب نے اس کو کہا یہ غلط ہے. اب اگر اس کے بدلے میں کوئی آ کر گرفتار کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ریاست کتنا آن کرتی ہے علماء کو اس آپ کے اس ملک میں کتنا آن کرتی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. ہزاروں مدارس ہیں جو اپنے بلبوتے پر علماء چلا رہے ہیں. یہ ریاست نہیں چلا رہی، علماء چلا رہے. نکال دیں ان کو، آپ کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اصلاً یہ ذمہ داری کسی اور کی تھی، ایمرجنسی بیسس سے میں آ گیا ہوں تو تھوڑا سا بیئر کیجیے گا. کچھ سوالات تھے جو ٹیم نے الحمدللہ شیخ حنین کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک سنڈے کا سیشن بھی چلتا رہتا ہے، ویسے بھی کافی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں الحمدللہ کافی بھائی. تو کچھ سوالات تھے جو کہ عمومی طور پہ آتے رہتے تھے اور خاص کر آج جو ٹاپکس رکھے تھے اس کے حوالے سے تھے. اگر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو پہلا جو ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ اکثر جوابوں میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ علماء کی طرف رجوع کریں، علماء سے بات کریں، علماء سے مسائل لیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک عالم ہوتا کون ہے؟ یعنی کیا ایک شخص میں صفات ہوتی ہیں تو اس کو ایک عام شخص جو ہے عالم دین کنسیڈر کرے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کے چینلز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے اور وہ دین کے حوالے سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ علماء سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں، علماء کی طرف رجوع کریں، تو اس میں علماء سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. آپ بسم اللہ کریں. میں تو بول لیا تھوڑا سا آپ کو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. جی ہاں، بالکل یہ ایک کنسرننگ کوشچن ہے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ علماء کے ساتھ کنیکٹ ہوں. علماء ہے کون؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ يحملون هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلی وتقبیل الجاہلی او کما قال علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ کچھ کریکٹرز صحیح ہیں، کچھ صفات کہ علماء کی اصل رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کیا. پہلے جو ہے وہ کہ بعد میں آنے والے جو اس علم کو اٹھائیں گے، جو اس علم کے حاملین ہوں گے، وہ عدول ہوں گے، یہ صاحب تقویٰ ہوں گے، نیک ہوں گے. کہیں گے کیا؟ وہ جو حد سے بڑھنے والے دین میں جو تحریفات، تبدیلیاں، چینجز ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کریں گے. اور اسی طرح جو جھوٹے لوگوں کی جال سازی ہے، جھوٹ ہے جو دین میں داخل کرتے ہیں، ان سے لوگوں کو آگاہ کریں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ جو جہلا دین میں نئی نئی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو خبردار کریں گے. تو علماء اصل میں ان کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ دین میں کوئی ایڈ آن ہو، فوراً سے الرٹ ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں، اور دین میں کوئی کمی یا کوتاہی واقع ہو جائے تو بھی لوگوں کو بتائیں. تو یہ ایک صاحب علم کی پہچان ہے. اور اسی طرح ہم نے لیکچر میں بھی بات کی کہ جو قرآن میں آیت ہے
वलाकिन कूनू रब्बानीन, کہ ربانیین کی جو تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی وہ یہ ہے کہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ جو لوگوں کو اصول، عقائد، ایمانیات اس پر پہلے تربیت کرتا ہے بڑے علوم سے پہلے. تو یہ علماء بہرحال جو احادیث اور سلف صالحین یہ علماء حق ہیں جن کے پاس علم ہے. اور علم کس چیز کا نام ہے؟ علم آثار کا نام ہے. قال اللہ و قال رسول اور صحابہ کے آثار، سلف صالحین کے آثار، یہ اصل علم ہے. باقی اس کی ساری وضاحتیں ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں. تو جو بھی اس کے ارد گرد یعنی قال اللہ و قال رسول اور جیسا کہ صحابہ نے سمجھا اور سلف نے سمجھا، جو اپنے دائرۂ کار کو ڈومین کو یہاں تک محدود کرتا ہے تو یہ اصل علماء ہے. باقی شیخ آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں کہ علماء. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس بات اتنی ہے جو آپ نے عرض کر دی. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو بولنا جانتا ہے یا لکھنا جانتا ہے بول سکتا ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت. کیونکہ آج کل جیسے عادل بھائی نے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا پہ گیم سارا آج کل سبسکرائبرز کا ہے اور ویوز کا ہے، اور ساری جنگ یہی ہے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں تو بہت سارے دین کے لبادے میں جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پہ نا ایک نشہ ہے، شہرت کا ایک نشہ ہے. آپ کے اگر ویوز اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ ستر رکھے کہ یہ جب گندے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کی ریٹنگ گر رہی ہوتی ہے تو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ کس طرح کس حد تک گر جاتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دین کے لبادے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کی ریٹنگ گر رہی ہوتی ہے تو اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے یہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قائم رہے ہمارا. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ جس شخص کو بولنا آتا ہے، چرب زبان ہے یا لکھنا جانتا ہے یا وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو. اور ذکر جو ہے یہ اس دور میں جو اس مسئلے میں اصل آیت نازل ہوئی تھی وہ تو تھا مشرکین کو کہا گیا تھا کہ یہود و نصارہ سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء بھیجے یا نہیں بھیجے اور انسانوں میں سے رسول آئے. دونوں جگہ پر یہ آیت ہے اور دونوں جگہ پر یہی مقصود ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 14 پارے میں سورہ نحل میں فرمایا کہ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا. ذکر قرآن مجید، جس کے پاس اللہ کا دین قرآن مجید اس نے سیکھا ہو اساتذہ سے، اس کے اساتذہ معروف ہیں، پتہ ہے کہ جی اس نے یہاں سے پڑھا، ان استادوں سے پڑھا، اس کی نہ کوئی مدرسے کی ڈگری شرط نہیں ہے. یہ تو آج کے دور میں ایک ہمارا طریقہ کار بن گیا، اور نہ اس کے علماء اساتذہ اس کے معروف ہیں کہ انہوں نے فلاں 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 استاد سے پڑھا ہے، رسوخ ہے. پھر ان کے اساتذہ نے اس بندے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پھر آگے یہ دین کو پہنچا رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ایک ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا، اور ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی، ارض الواقع، کہ چل کیا رہا ہے معاشرے میں، ہو کیا رہا ہے، تاکہ اگر وہ نوازل میں خاص طور پر نئے نئے مسائل میں آپ کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان میں جب وہ آدمی ڈسکس کر رہا ہے معاملے کو تو وہ عالم ایسا ہو کہ جس کو اس معاملے کی حقیقت کا بھی پتہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی جو آیات اور حدیث ہیں فرامین ہیں ان سے بھی اس کو پوری واقفیت ہو. پھر جب ایسے آدمی سے آپ لیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، ابھی تو اور بھی سوالات آئیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، سب کو ملا کر جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جی یہ مثال کے طور پہ یہ آدمی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا ایک صحیح علم ہے. یہ خاموش بھی رہتے ہیں، یہ لا ادری اللہ عالم بھی کہتے ہیں، یہ ہر مسئلے میں بولنے کے عادی نہیں ہے کہ ہر مسئلہ مجھے آتا ہے مجھ سے پوچھو. جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہے جو بھی پوچھو ہم بتائیں گے، ہر مسئلے کی بات ہمارے پاس، ہر ٹاپک ہمارا اس پہ ویڈیو موجود ہے، اپلوڈ ہوئی بھی. ٹھیک. ویسے یہ علماء، ایک اور بات ایڈ کروں، علماء ہیں وہ کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء کی شہادت دیں. جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں منصب تدریس پر یعنی میں حدیثیں پڑھانے تب بیٹھا جب 70 علماء نے شہادت دی اور مجھے سرٹیفائی کیا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی فیلڈ کا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ سارے ایکسپرٹس مل کے اس بات کی شہادت دیں، اس کو سرٹیفائی کریں کہ یہ ایکسپرٹ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک پہچان ہے علماء کی. اسی میں جو ہے نا وہ مدرسے کی سند ہے. جی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مدرسے کی سند نہیں تو آپ یہ بات نہیں کریں. مدرسے کی سند کی بات یہی ہے کہ اس مدرسے کے اساتذہ نے ان کو پڑھانے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے دین سمجھ لیا ہے،
اب آگے جو انسان جتنی محنت کرتا ہے، جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہوتی ہے، جس کو اللہ جتنا استعمال کرتا ہے، اس حساب سے بس اصل میں آج کل یہ ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ جی جو کتاب کے ریفرنسز ویڈیو پہ زیادہ دے گا، جو زیادہ ریفرنسز سائٹ کرے گا اور کوٹیشنز دے گا، وہ بہت بڑا عالم ہے. حالانکہ قرآن میں جو بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی اہل علم اور محل علم، یہ دو باتیں ذکر کی ہیں. یہ جو اہل علم ہے ان کے سینوں میں ہے یہ علم. تو یہ بہت زیادہ کتابیں پڑھ لینا یا کتابوں کو نریٹ کر دینا یا کتابوں کے بڑے بڑے نام بتا دینا، یہ کوئی علم نہیں. اور یہ سلف میں معروف بات تھی کہ علم جو ہے وہ کثرت نریشنز یا کثرت روایت کا نام نہیں ہے. علم تو اللہ کی خشیت ہے. ہمارے لیے میرے خیال میں یہ ہماری علماء جو ہے، ہمارے علماء یہ ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے. یعنی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہاں اور علماء ہی وہ پاس آن ہوتا رہتا ہے کہ کون علماء ہے جس کو علماء سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ایک عالم بن گیا اور اب یہ اس دین کی دعوت دے سکتا ہے. جی ذرا صحیح سمجھ لیں، ایسے کوئی بھی اٹھ کے آ جائے کتابیں پڑھ کے اور بولے کہ جی میں نے کتابیں پڑھ لی، ہر وہ پری ریکوزٹ پورا کر لیا جو ایک عالم پورا کرتا ہے، لہٰذا میں بھی عالم ہوں اور میرا بھی وہی مقام ہے. اصل میں لوگ کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ بھئی دین سب کا ہے تو سب کیوں نہ بولیں، یا آپ کی کوئی دکان ہے جو آپ ہی بولیں گے باقی لوگ نہیں بولیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے باتیں دیگر جو دنیاوی فیلڈ ہے اس میں نظر نہیں آتی. یعنی ہم یہ فزکس میں، انجینئرنگ میں، میتھمیٹکس میں یہ باتیں اپلائی نہیں کرتے. تو دین ٹھیک ہے سب کا ہے، لیکن کیا بولنے کا حق سب کا ہے یا نہیں ہے، یہ اصل سوال ہے. یعنی میرا جو پی ایچ ڈی کا ریسرچ پیپر ہے وہ پیر ریویو وہی کرے گا جی جس نے خود پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو. وہ کوئی ایسے ہی اٹھ کے بولے کہ میں نے پڑھی ہوئی کتاب ہے تو میں پیر ریویو کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. 30 آپ میں صحابہ میں مطلب سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، صحابہ تھے، سب نے عمل کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ کتنے صحابہ ایسے تھے جن کو فقہا کہا جاتا ہے، یہ جو فتویٰ دیتے تھے، جو مسائل میں گفتگو کرتے تھے، خاص طور پر نئے نئے مسئلوں میں، تو 7 نام آتے ہیں زیادہ سے زیادہ. بڑے بڑے نام جو آتے ہیں، سیدنا عمر کا نام ہے، سیدنا علی کا نام ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، سیدہ عائشہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ ہے، ابو سعید خدری ہے، عبداللہ ابن عمر ہے. یہ چند ایک نام ہے، ورنہ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کرام کی. تو وہ سب صحابہ ہیں، ان کی سب کی فضیلت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان سب نے دین سیکھا ہے، عمل کیا ہے. تو یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت ملتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اس چیز کو سنبھالتے ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے. وہ عبداللہ ابن مبارک کا قول یاد آ رہا ہے آپ کی بات سے کہ لوگ یعنی نشر کی طرف پہلے بڑھتے ہیں قبل العلم، قبل تعلم. قبل تعلم. اور وہ کہتے ہیں کہ 6 مرحلے طلب علم میں دیکھے جاتے ہیں. سب سے پہلے نیت ہے، نیت کے بعد استماع، یہ جو کتابوں سے خود پڑھ لینا، اس کا جواب یہی مراحل العلم میں نظر آتا ہے. استماع ہے، علماء کے سامنے بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ان سے پڑھنا، اور جو سینہ بہ سینہ فہم چلتا آ رہا ہے اس کو لینا. ٹھیک ہے شیخ، تو چلیں اچھا جی، اب ذرا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اور مطلب ایک پوائنٹ ہم نے کور کر لیا کہ علماء آخر ہوتے کون ہیں. تو اس کا اگر سمرائز کروں تو علماء، یہ چیز آپ کو علماء ہی بتائیں گے کہ علماء اب کون بول رہے ہیں. وہ ایک سلسلہ پاس آن ہوتا رہتا ہے. صحابہ نے بتایا کہ ان کے یہاں یہ فقہا رہیں گے، یعنی معروف تھے کہ یہی فقی ہیں جن سے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر انہوں کے اسٹوڈنٹ سے وہ پھر آہستہ آہستہ ایک سلسلہ خود ہی پاس آن ہوتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے پہلے ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے علماء خاموش کیوں ہیں، اور یہ فریز سے زیادہ میرے خیال میں ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک جذبات ہے ہمارا کہ ہمیں لگتا ہے علماء خاموش رہتے ہیں طبقے میں. تو اس موضوع پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ابتدائی اور مزید معلوم باتوں پہ میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ پہلے ایک دفعہ ڈسکس کر لیں. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں کہ چلے ہم نے یہ جو ڈیسائیڈ کر لیا عالم ہوتا کون ہے. اب یہ جو علماء ہوتے ہیں یا علماء ربانی، ان کا شریعت میں کیا مقام ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے، یعنی یہ ہے کون، ان کا وہ جو رسپیکٹ ہے اور جو معاشرے میں جو رول ہونا چاہیے وہ کیا ہے. تو شیخ آپ اس پہ تھوڑا سا. بس وہ ابتدا میں آپ میرے خیال میں شاید نہیں تھے، تو وہ حدیث ہم نے سنائی تھی، اس میں یہی تھا علماء کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ دین میں کوئی بھی رد بدل ہو، یعنی دین کی یہ طریقے سے چوکی داری، حفاظت دین، یہ بنیادی علماء کی ذمہ داری ہے. جو اس حدیث میں ہم نے ابتدا میں کوٹ کی تھی، اس میں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حفاظت دین جو ہے، یعنی من اور ان، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین ملا ویسے ہی آگے پوسان ہوتا گیا. تو یہ اصل میں علماء کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. باقی علماء کا مقام ظاہر سی بات ہے، اس حدیث سے واضح ہے کہ علماء جو ہے وہ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں. اور
علماء پر تان یا علماء پر کوئی بھی اعتراض، یا بلکہ آج جو ہمارا ایک فیشن رہا ہے نا کہ جنرلائز کر دینا کہ سارے علماء فارغ ہیں، سارے خاموش ہیں، سارے یہ ہیں، تو یہ تو نبوت پر تان ہے. یعنی یہ ان احادیث پر تان ہے. ان کو ہم پھر کیسے سمجھیں گے اگر سارے علماء کو ہم فارغ کر دیں، یا سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ایسے ہی ہیں، بکے ہوئے ہیں یا سیل آؤٹس ہیں یا واٹ ایور، تو یہ نبوت پر تان ہے. پھر ورثۂ انبیاء کہاں ہیں؟ علماء کا ایک مقام ہے، اور اہل علم جو ہے وہ علماء کے مقام کو واضح کرتے رہیں. لیکن بہرحال اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم علماء کو ربوبیت کے مرتبے تک جو ہے ان کو رب بناتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کا کام تھا. اور نہ ہی ہم مقلد ہیں کہ ہم جو ہے وہ بس جو علماء نے جو ایک کسی عالم نے کہہ دیا ایک عالم کی تقلید کریں، بلکہ علماء کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. تو علماء کی تقلید نہیں کرنی، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کرنی، ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. یہ آج ہی ایک ٹویٹ میں نے پڑھا شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کا کہ جو کبار مشائخ ہیں ان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ان کی ہیبت، ان کا ایک جو مقام ہے نا وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے. اصل میں دیکھیں اللہ کا دین کوئی فزیکل تو کوئی چیز نہیں ہے نا، میں نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا. تو جو آج بھی اگر جب انگریز نے دین کو بدنام کرنا چاہا تو یہ لوگ آج دین کو گالی دینا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو تو اب دے رہے ہیں. بہرحال اب تو زمانہ بدل گیا ہے، سوشل میڈیا پہ جس کو جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے. لیکن تھوڑے عرصے پہلے تک جس کو کوئی اللہ کے دین کے بارے میں بات کرنی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ نہیں کہتا، وہ ایک مولوی لفظ ایک گالی بن گیا تھا. اس کو بس مولوی کو سامنے رکھ کے جتنا اللہ کے دین پہ بڑھاس نکالنی ہے وہ ساری اب مولوی کے نام پر نکال دیں. تو یہ ہیبت جو ہے نا وہ اللہ کی دین کی ہے. یہ علماء کی جو بڑے علماء ہیں ان کی ہیبت باقی رکھنی چاہیے تاکہ اللہ کے دین کی ہیبت باقی رہے. یہی بات، معصوم کوئی نہیں ہے کہ اس کو غلطیوں سے پاک قرار دے دیا جائے. ہاں اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ اختلافات میں ادب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا. جب ہم تقلید کی بات کو کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تو دوسری سائڈ پر ہمیں یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ادب بھی ساتھ میں. ادب کے بغیر آپ کسی کا ادب نہیں کرتے تو اس کی آپ کسی بات کو اہمیت ہی نہیں دیں گے. اور جب آپ اہمیت نہیں دیں گے تو آپ سیکھیں گے کہاں سے، لیں گے کہاں سے؟ شہاب میں تو یہ کہوں گا کہ ایک علماء کا تو خیر اپنا ہی مقام ہے معاشرے میں، امت میں. ایک عام مسلمان کے بارے میں جو شریعت تربیت کرتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، ایک اچھا گمان ہونا چاہیے. تو اس گمان سے اچھے گمان سے ہم علماء کو خارج کیوں کرتے ہیں ان کی جماعت کے بارے میں؟ حالانکہ ان کے بارے میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو عوام الناس ہیں ان سے زیادہ وہ اہل ہیں کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے. یہ جو بات کہی پہلے شیخ نے بھی، کثرت مسائل کا علم یہ تو عالم نہیں بناتا، بلکہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت عالم بناتی، اس کا ڈر. جب آپ ایک عالم کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ خاموش رہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے، اور جو امت کے مسائل ہیں ان پر گفتگو نہیں کرتا، یا دیگر جو بھی باتیں کہیں جاتی ہیں علماء کے بارے میں، وہ دراصل اس اللہ کی خشیت کے اوپر تان کرنے کے مترادف ہے کہ یہ جو علم علماء کا منصب ہے اس میں اس خشیت کا وہ لحاظ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وگرنہ ان کو علماء ہی کیوں بنایا گیا. تو یہ بہرحال گمان پر بھی بڑی بات آتی ہے، اللہ عالم. ایک معاشرے آئیڈیلی ایک اچھے معاشرے کے اندر ہمارا بحیثیت نوجوان علماء کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور وہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم کس کن اسپیکٹس میں علماء کے ساتھ ہمارے لیے جڑا ہونے سے ہمارے لیے خیر خواہی ہے ہماری دنیا اور آخرت کی. آپ کریں، آپ خاموش ہیں گئے. میں اگلا کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ یہ برڈن جو فائر ہے نا وہ ادھر ادھر پھیل رہی ہے، اور یہ بہت اچھے اچھے پیارے پیارے سوال کر کے پیارے پیارے جواب آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہماری عوام کو جو ہے نا تھوڑے سے زیادہ برننگ تو وہ ڈائریکٹ کریں بھائی کی طرح تھوڑے وہ، اگر آپ کی اجازت ہو. شیخ ذات ہے، سوال کر لیں. ہاں بس عارف ہاشم نام ہے میرا، اور میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں کہاں پہ؟ بروج انسٹیٹیوٹ میں. ہاں. شیخ یہاں پہ بات سوال تو عالم کے حوالے سے تھا، لیکن عالم کے حوالے سے ہم
یہ تو جانتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم بتاتا ہے، لیکن جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کا تعلق اس سوال سے بھی ہے کہ علماء کیوں خاموش ہیں۔ ہم جب امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ جب امام ابو حنیفہ بنے اور جب جس واقعے کے بعد سے یا جس کے بعد سے ان کی لیگیسی آگے بڑھی، اسی طریقے سے ہم امام مالک کو دیکھتے ہیں۔ امام مالک نے بھی اگر خاموشی اختیار کی ہوتی تو شاید وہ بھی جیل نہ جاتے، حالانکہ جب وہ امام مالک بن گئے تبھی ان کی لیگیسی آگے کیری آؤٹ ہوئی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی، حالانکہ ان تمام ائمہ کے زمانے میں جو حکمران تھے وہ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ علماء جو تھے، ہمارے اسلاف جو تھے، یہ کچھ نہ کچھ حکمرانوں کی غلطی پر کہتے تھے۔ اگر امام احمد حنبل بھی خاموش رہتے تو وہ بھی، ان کی بھی لیگیسی شاید کیری نہیں ہوتی، ان کی لیگیسی کیری اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ امام احمد بن حنبل بنے۔ پھر ہم یہ امام ابن تیمیہ کو پڑھتے ہیں تو بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی امام ابن تیمیہ نے بھی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی، علم کے معاملے میں بھی وہ آگے رہے اور کنفرنٹیشن کے معاملے میں بھی آگے رہے، جہاں پہ ضرورت پڑی قرآن و سنت کی بات ببانگ دہائی کرنے کی، انہوں نے کی بھی۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مسائل ہیں، میں امت کے مسائل پہ نہیں جاتا، میں جنرل لوگوں کے مسائل پہ جاتا ہوں کہ جب ہماری زندگیوں میں ابھی شیخ حنین بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ مروب ہے، ویسٹ سے مغرب سے مروب ہے، اس مروبیت کے حوالے سے ہمارے یہاں بات اتنی نہیں کی جاتی، حالانکہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پبلک لیول پہ بہت عام ہو چکی ہیں، ہمارا لائف اسٹائل تبدیل ہو چکا ہے، ہماری اچھی کامیابی ناکامی کے معیار تبدیل ہو چکے ہیں، جو وہیں مغرب سے آئے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر ہم کیوں اس طریقے سے نہیں بول پاتے؟ اس کا ذمہ دار علماء ہیں، نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، علماء نہیں ہے، لیکن میں بیسیکلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ابھی شیخ نے بات کی سعودی عرب کی بات بھی، وہاں پہ اوپر بھی میں کچھ علماء کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو جن علماء نے ہی ویسٹرن انٹرونشن کے خلاف بات کی کہ بھئی سعودی عرب کے اندر ویسٹرن انٹرونشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہم بھی مغربی ہو رہے ہیں، ان علماء کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیے۔ تو مطلب جو لوگ کہتے ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف میں جو وہی علماء دل میں بند رہے ہیں، وہی علماء آگے بڑھے ہیں، ان کی لگے سے آگے بڑھی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ وانگ دول قرآن و سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور اب جو ہے وہ خاموش رہنے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ جسے اچھا، ایک مجھے بتائیں کہ آج کے یہاں ہمارے پاکستان میں کون سی ایسی غلط چیز ہے کہ جو غلط ہو اور اس کے خلاف بولا نہیں جاتا؟ نہیں غلط دیکھیں، پھر اب وہ بھی ایک بہت ہی اس میں آؤٹ سیاسی اس میں چلی جائے گی۔ میں تو بات کر رہا ہوں ہمارے برے بند کروا دیں۔ سے دیکھیں، یہ سوال میرا کر رہا ہے مقصد یہ غلط میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے مروبیت کی بات کی، جی۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ بولا نہ جاتا ہو۔ کوئی ابھی کرسمس آیا تو تقریباً سب نے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور اسے مرعوب ہونا۔ اب میں کوئی ویسے وہ نہیں ذکر کر، صرف آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، ورنہ کوئی جو ابھی کل جمعہ تھا، کل کا جمعہ میرا اسی ٹاپک کا تھا کہ آپ پورے بیسکلی اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ کافروں سے مرعوب نہیں ہونا، کہ ان کی اتنی ترقی ہے، وہ اتنے دنیا میں آگے بڑھ گئے تو ان کی طرح کا لائف سٹائل ہم اپنانا شروع ہو جائیں۔ اور یہ میرا خیال کوشچن میں سے ایک کانفلکٹ تھا، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ علماء بات نہیں کرتے، پھر مثال یونیورسٹی سعودی عرب کی وہاں پہ بات کرتا تو جیل میں ڈال دیتے۔ دیکھیں، جو آپ نے مثال علماء کی دی تھی نا، وہ جو علماء جیل بھی گئے، حق بولنے پر جیل گئے، اس میں دو طرح کے منکر ہوتے ہیں حکمرانوں کے۔ ایک منکر ان کا ذاتی ہوتا ہے، کہ شرابی ہے، بدکار ہے، ایک ذاتی ہے، اور ایک ہے کہ اس نے کوئی غلط چیز رائج کی ہے۔ مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، سودی بینک ہے یا انشورنس ہے، تو اس کے خلاف آپ کو سعودی عرب کے علماء کے فتوے بھی ملیں گے، یہاں کے علماء کے فتوے بھی ملیں گے، کہ جی اس سے کیونکہ جب یہ عوام میں یہ چیز آ رہی ہے، عوام میں یہ چیز دی جا رہی ہے کہ عوام یہ کام کرے، عوام کو بتایا جاتا ہے منکر ہے، غلط ہے، آپ نے کام نہیں کرنا۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ابھی میلاد منایا گیا 12 ربیع الاول کو گورنمنٹ لیول پر، تو سب نے اس کو کہا یہ غلط ہے۔ اب اگر اس کے بدلے میں کوئی آ کر گرفتار کرتا ہے، جو جیل، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ سب نے یعنی خلیفہ مامون کے خلاف تو نہیں بولا تھا نا، خلق قرآن کے مسئلے میں بولا تھا کہ وہ مسئلہ جو رائج کیا جا رہا ہے، عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ غلط ہے۔ مسئلہ یوں نہیں ہوا ہے، حاکم نے کہا نہیں جی جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہلوانا پڑے گا، وہ جیل میں بھائی کیا ٹھیک ہے چلے گئے۔ حق نہیں بدلا جائے، حق چینج نہیں ہوگا، حق بیان ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی ایسی سرزمین ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ باہر کے بھی کئی لوگ آئے، چونکہ
2-3 ممالک میں ہمارا بھی 2 ممالک میں جانا ہوا، چیزیں دیکھنا ہوئی، اور بھی آپ بھی دیکھتے ہیں، جاتے ہیں یا لوگ آتے ہیں ممالک کی سنتے ہیں، جتنی آزادی ہمارے ملک میں آزادی ہمیں جمہوریت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے نا، کیونکہ جمہوریت میں ان کو ہی ذلیل کیا جا ہوتا ہے، تو سب کو سب کچھ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، سب کو سب کچھ بولنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہاں تو دین کو جس طرح آسانی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، اس طرح میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں بھی نہیں کیا جا رہا، پاکستان میں خاص طور، یعنی کوئی بھی ایسا منکر ہو کہ جس کو ہم ایک منٹ جی ایک منٹ اسی معذرت، انہوں نے جو ایک مقدمہ اس طرح پیش کیا، میں نیت تو نہیں جانتا کہ وہ مشہور ہی تب ہے یا ان کا وہ درجہ ہی تب آیا جب وہ مخالفت پہ گئے، تو کیا یہ بات صحیح مانی جائے گی کہ اگر یہ انہوں نے نہ کیا ہوتا تو کیا ان کا وہ مقام نہ ہوتا؟ دیکھیں، مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مقام مخالفتوں سے نہیں ملتا. اگر جان بوجھ کے نا مخالفت کی جائے، یہ علماء کا طریقہ بھی نہیں، جان بوجھ کے بلا وجہ مخالفت کی جائے. سمجھانا ہوتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف لوگ پہنچے سیدنا اسامہ بن زید کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، وہی جو ہوتا ہے نا کہ میں نے جیسے سیدنا عمر کا واقعہ ذکر کیا تھا، اگر کوئی چیز ہے جس سے بات کرنی ڈائریکٹلی اس سے حاکم سے جا کر بات کی جائے، اس سے مسئلے کو سالو کیا جائے. تو لوگوں نے ان کو بھڑکایا سیدنا عثمان بن زید کو کہ جی یہ اتنا، یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کچھ کر رہا ہے. دیکھو سیدنا عثمان کے دور میں جو فتنہ برپا ہوا وہ یہی ہوا کہ جو حکام کے خلاف بولا نہیں جاتا، حاکم کو معصوم بنا دیا گیا، غلط کو غلط نہیں کہتے. اچھا شیخ، دیکھنے میں بات یہ آتی ہے کہ صرف بولنے سے کام نہیں بنتا، جتنی بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں آج کل کی جو بھی ہیں وہ اتنی ڈھیٹ طریقے کی ہے ہماری، وہ کہ جو ہے وہ بات صرف ایک کام سے سنی اور دوسرے سے نکال دی تو وہ بولنے سے بات نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی تو ایک طریقے سے بغاوت کی تھی نا، کہ حضرت عبداللہ نے جو ہے مکے میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی اور حضرت امام حسین نے جو ہے وہ خروج کیا تھا. وہ تو ہم سے زیادہ علم جانتے تھے، تو ان کو تو ہم غلط نہیں کہتے بلکہ ان کو تو پیش کرتے ہیں. اور اس وقت تو اسلامی نظام قائم تھا، صرف اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن آج تو پورا کا پورا اسلامی نظام ہی بیٹھا ہوا ہے. تو کیا اس وقت کے اگر وہ اس وقت ہوتے تو کیا وہ یہ قدم نہیں اختیار کرتے؟ وہ تو اولاً کرتے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ زبانی کلامی کام ہوتے نہیں ہیں. دوسری بات حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہو گئی. کہ اگر وہ آج کے اس دور میں ہوتے کیا وہ اسی طرح صرف بول کے ہی کام چلاتے؟ تو آپ کا کیا جواب ہے اس میں؟ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں یہ اللہ کا دین ہے، میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، میں نے کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. میرا کام ہے بتانا، چینج کرنا میرا کام ہی نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اصلاح کی بات کر دوں. حاکم اگر غلط ہے تو حاکم کے پاس جا کر ابھی سیدنا اسامہ بن زید والی میں بات کر رہا ہوں تو بات پوری نہیں ہوئی. سیدنا اسامہ بن زید کو جب آگے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان سے میری کوئی بات ہوتی نہیں ہے؟ میں نے کبھی ان سے کوئی بات کی نہیں، اور اگر کی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آ کر تمہیں بتائی جائے کہ میں نے تو عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی ہے، اور تمہیں آ کر میں ممبر پہ کہوں کہ وہ تو غلط ہے، وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور یہ تمہارا دماغ میں خراب کرو. وہ سسٹم ایک چل رہا ہے، اس سسٹم کے ساتھ ہیں، اور اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے حاکم کی اصلاح کرنی چاہیے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے بھی اسی طرح کا ایک محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پڑھا کہ یہ اتنی منکرات ہیں، اتنی یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اور سب کچھ آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے حکمرانوں کے خلاف، اور کچھ نہیں ہے. کافی دیر وہ بولتا رہا، وہ ٹھنڈا ہوا، آخر میں شیخ نے کہا بات پوری ہو گئی، خلاص انتہی، بات پوری ہو گئی. اس نے کہا پوری ہو گئی. کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ علماء خاموش ہیں؟ جس کی اصلاح کرنی ہے اس کے پاس جا کے اصلاح ہوگی نا. میں آپ کے بیچ میں سیدھا سمپل سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیچ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دوں ہمارے حکمران، رزلٹ یہ رزلٹ شیخ اس سے تو بات بن نہیں رہی نا، یہ تو کب سے ہو رہا ہے، لیکن بن رہی ہے کہ اس سے بات صرف اب بولنے سے؟ وہی نا، اس کے بعد میری واہ واہ ہو جائے گی کہ یار یہ بڑا بات کر کے چلا گیا. بولنے سے وہیں سے بن گئی بات. میں بھی گھر جا کے اپنے مزے میں وہی سو گیا، آپ بھی اپنے موج مستی میں. کرنا کیا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بولنے سے بات نہیں بن رہی، تو کرنا کیا ہے؟ اب جو آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا اس کو قرآن و حدیث پر پیش کریں کہ کیا میرے پاس کرنے کا اختیار ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی. سیدنا حسین خروج کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ان کو سیدنا حسن جو ان کے بھائی تھے بڑے سمجھدار آدمی تھے. اپنے والد کے ساتھ رہ کر تو انہوں نے کوفہ والوں کی پوری ہسٹری کو جان گئے تھے.
اسی لیے جیسے والد دنیا سے ان کے گئے، انہوں نے فوراً سیدنا معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ صلح نامہ کر لی. ایک کوفہ والوں نے کم وقتوں نے ان کو خط لکھ کر بلایا تھا، اور وہ کوئی لڑنے، کوئی بغاوت، کوئی جہاد، بچوں کے ساتھ تھوڑی نکلتا ہے آدمی بغاوت کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو لے کر. تو جو مثال دے رہے ہیں پھر تو وہ بات بھی درست ہونی چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی بھی ایک تعریف ہے، وہ ایک حکومت کا وہاں پہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ خروج کی وہ والی کیفیت نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، خروج جو ہے وہ حاکم کے خلاف، حکمران کے خلاف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام تھا بتانا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. میں ہاتھ سے بدل دو، زبان سے بدل دو. کبھی زبان سے روکنا ہاتھ سے روکنے سے پہلے ہوتا ہے، یہ اس کے علماء نے اس کے درجات ذکر. اب جب آپ حاکم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے علماء نے پورے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خروج یا کوئی چینج آ ہی نہیں سکتی. غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا حاکم میں غلطی کیا ہے. 10 غلطیاں ہوتی ہیں میرے نزدیک. غلطی کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ غلطی وہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ جی یہ بہت بڑی غلطی ہے، سود بہت بڑی غلطی ہے غلطی. ایک آدمی کو 10 بیماریاں، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، اس کو ہاتھ میں چوٹ بھی لگی ہوئی ہے. یہ چوٹ جو لگی ہوئی ہے نا، نظر آ رہی ہے، اندر کا کینسر، شوگر، بلڈ پریشر نظر نہیں آ رہا. تو اب سارے مل کے شور مچائیں، یہ اس کی انگلی کے اوپر یہ جو زخم ہے نا، اس کا علاج کرو. اگر آپ نے پیچھے بڑی بیماری ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس چھوٹے سے زخم کے اوپر لگ گیا، وہ بندہ مر جائے گا. اس کی انگلی سیٹ ہو جائے گی لیکن اس کا جسم کام کرنا چھوڑ دے گا. اصل مسئلہ کیا ہے، اصل خرابی کیا ہے، وہ ہمیں قرآن و حدیث بتائی. اصل بگاڑ کیا ہے؟ اصل بگاڑ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. اگر وہ نہیں نافذ، وہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بات بندی ہے. حاکم اگر کفر بواح کرتا ہے، کفر بواح عندکم من اللہ فی برہان، کفر بواح بالکل کلیئر کفر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، بالکل پکا کافر، کفریہ کا. اور اس کے پاس، اس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان، اس آخری نوعیت کی دلیل وہ کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوتی، بالکل پرفیکٹ آخری دلیل، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہ تغییر جو ہے، چینجنگ جو ہے، وہ اس صورت میں آپ کریں گے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے اٹھنے کے بعد یہ جو فساد ابھی موجود ہے اس سے زیادہ فساد برپا نہیں ہوگا. اور چینجنگ لانے کے بعد میرے پاس اختیار ہوگا، میرے پاس طاقت ہے کہ میں سسٹم کو چلا سکتا ہوں. اگر سسٹم چلانے کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، یا میرے چینجنگ لانے میں اس سے زیادہ بگاڑ اور فساد برپا ہوگا، تو بہتر ہے کہ ابھی اس فساد کو آپ جاری رہنے دیں، اس پر خاموشی اختیار کریں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ درست ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کو چینج کرنے جائے تو اس سے بڑی برائی ہے. شیخ اتنے عرصے تو چپ ہے، تبھی تو یہ حال ہو گیا ہے. اب کچھ کریں گے تو کچھ صحیح ہوگا. اب کیا کریں گے آپ بتائیں؟ شیخ یعنی کہ اگر طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہیں سے نہ کہیں سے تو سٹارٹ ہوگا نا. تو جیسے ایک آپ اپنی جو ہے وہ گروپ بنائیں، جیسے تنظیم اسلامی ہے، جیسے ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ طاقت نہیں ہے تو طاقت جمع کر رہے ہیں، اپنی تنظیم کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، اور جب ایک قوت ان کے پاس آ جائے گی تو اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ خطرناک بات ہے، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے. یہ سوال کو 1% پھر میرے خیال میں وہ واپس یہ کروز پہ بات چلی گئی ہے. تھوڑا سا ہم واپس ٹاپک تھوڑا سا، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کہ ہم اسٹریم لائن کرتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے یہ میں جاؤں گا تھوڑا سا، نہیں کہ جیسے اسلامی والا مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا، تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کروں. جس کے اندر جیسے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں ایگزامپلز ہیں جیسے کہ ایران میں انقلاب آیا تھا کہ اسٹریٹ پاور سے وہاں پہ چینج آیا تھا امام خمینی کے دور میں. وہ چینج کیا آیا؟ یا علی مدد. وہ اس کو آپ چینج تو ان کے حساب سے ہے نا، ہم اپنے حساب سے لے کر آئیں گے. آج میری بات آپ سمجھے، کیا برائی ہے، کس کو چینج کرنا ہے، یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے، قرآن و حدیث میں بتائے گا. ہمارے معاشرے کی جو برائی ہے وہ ہے شرک، توحید و الوہیت کا مسئلہ، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور اس پر کوئی تنظیم اسلامی ہو، کوئی اور بھی ہو، وہ بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اگر بات کی تو آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، آپ کو پاور نہیں ملے گی. آپ کو پاور لے کے کرنا کیا؟ حکومت کر کے آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ توحید و الوہیت کو نافذ کریں گے؟ یہ شرک، مزارات، جو غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز، یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے. شیخ یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. یہ نہیں رہے گا، یہ آپ کام کر رہے ہیں اس وقت آپ اس کام کو تم چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے اگر ایک جگہ اگر
جو ہے اس کو پیناڈول کی ضرورت ہے اور ایک جگہ کینسر ہے، تو آپ دونوں پہ کام کر سکتے ہیں نا. یہ تھوڑی کہ ہم ایک پہ کام کریں اور دوسرے کو بالکل ہی نظر انداز کریں گے تو ہم بالکل ہی پرائرٹی دیں گے نا, کینسر کو پرائرٹی دیں گے. پریورٹی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 2 کام کے لیے 2 ڈاکٹر ہوں اور دونوں کام کر رہے ہوں. آپ کون سے نہیں یہ پیار محبت میں بات بڑی کام کی بات کی ہے انہوں نے. تو وہ بتانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس برائی کو, جس کو شریعت نے برائی کہا ہے, اگر آپ کو اس برائی نہیں سمجھ رہا اور آپ چینج لانے کی بات کر رہے ہیں تو بات ہی فضول نہیں. آپ کا مطلب پھر مقصد کرسی ہے. آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصلاح کی جائے شرعی پیمانے پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے, اللہ نے آپ کو بھیجا, وہاں پہ ساری برائیاں تھیں. چوری بھی تھی, ڈکیتی بھی تھی, سود بھی تھا, ظلم بھی تھا, مطلب بد کرداری بھی تھی, یعنی ایکس وائی زیڈ جو کچھ سارا ہمارے معاشرے میں. لیکن 10 سال یا 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں رہے, تو آپ نے کس چیز کی چینجنگ پر بات کی ہے 13 سال تک, اور اس کے بعد مدینہ جا کر بھی کس چیز کی چینجنگ پر اصل بات چلتی رہی. جب یہ ساری خرابی ہمارے معاشرے میں ہیں, ہم نے سب سے بڑی خرابی کس چیز کو قرار دیا؟ ہم مثال کے طور پر سود کو سب سے بڑی خرابی قرار دے, ہم مثال کے طور پہ جہاد نہ ہونے کو سب سے بڑی خرابی قرار دے رہے ہیں ہم, اور ایکس وائی زیڈ ساری چیزیں. بات جو میں نے شروع کی, جذبات, چیزیں جذبات میں بڑی اچھی لگتی ہیں, پبلک کو کیچ کرتی ہیں, پبلک آ کے اکٹھی ہو جاتی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں. جو برائی شریعت نے جس کو برائی کہا ہے ہم اس کو برائی کہیں, جس درجے میں برائی کا ہے اس درجے میں اس کو برائی کہیں. میں اور آپ اپنی مرضی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, چلیں اب ذرا ہم سورہ خروج کی طرف اور حکمران کی طرف چلے گئے تھے. انشاءاللہ اس کی طرف بھی اور انفت ہم آئیں گے. بالکل ایڈ میں آنا یہیں اینڈ میں آنا ہی ہے. تھوڑا ایک ابتدائی طور پہ چلتے ہیں مسائل پہ بات کر کے ایک ایک. تو اگر ہم یعنی ایک چیز اگر ہم شروع کریں کہ ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے, ایک بات کی جاتی ہے کہ علماء جو ہیں صرف مسجد اور مدارس تک محدود ہیں. کہہ جاتے ہیں کہ بس جس طرح سیکولرزم ہے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دین کو ہی دور کر دیا کہ دین کا تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہو گیا کہ دین ہے ہی گویا, مطلب بس یہ سمجھا جاتا ہے عوام میں. یہ علماء دو بھی ہیں ان کی طرف دیکھیے, انہوں نے جواب دینا, میں نے کافی دیر وہ علماء میں عوام میں سمجھا جاتا ہے یہ بات. کو سننے بیٹھے ہیں. چلیں عوام میں سمجھی جاتی ہے بات کہ علماء جو ہیں بس مساجد لے لیے, جمعے پڑھا رہے ہیں, اور بس اب وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں رہے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اور چیز کی جائے. تو پہلے تو بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے, کیا یہ سوچ صحیح ہے کہ بات علماء یہ ہے نا کہ صحیح ہوگا؟ چاہتے ہیں کہ علماء ایسے کام کریں جیسے کہ میں چاہتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں. اب اگر جو میں جیسے میں نہیں چاہتا, اب مثال کے طور پر اب مسئلہ فلسطین ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, اس میں عوام الناس سمجھتی ہے کہ اس قضیے یا اس مسئلے پر کام کرنا یہ ہے کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں یا بائیکاٹ شروع کر دوں یا فلاں فلاں نمبر آف آئٹمز ہے یہ میں کروں, اور پھر میں ایکسپیکٹیشن بھی یہ بنا لیتا ہوں کہ علماء بھی ایسے ہی کریں. حالانکہ علماء نے مختلف طریقے سے کام کیا. جیسے ہمارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ویسٹ سے لے کر آ رہے ہیں. واہ, یہ نے دیکھا فرینچ ریولوشن ہو گئی, ایکس وائی زی طرح روڈوں پر آ گئے. جیسے بھائی مثال دے رہے تھے کہ ایران والے وہ روڈوں پہ آ گئے تھے ہاں اور وہاں سے انہوں نے اوور تھرو کر دیا. جو بھی ہوا فرینچ ریولوشن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, بالکل پیسوں سے آگے. بالکل ایسے. پھر ہم وہاں سے لے کر آ رہے ہیں کہ وہ سکسیسفل تھے, وہ طریقے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اصل میں یہ مروبیت ہے نا. اب دیکھیں ہم, یہ دین کا کام ہے نا, دین کا کام ہے. اب دین کا کام ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ شریعت سے دیکھیں گے کہ دین کا کام کیا ہے. تو بہرحال ہماری جو بات چل رہی تھی وہ مختلف تھی. وہ کیا بات چل رہی تھی؟ کہ علماء جو ہیں مساجد اور مدارس میں محدود ہو گئے. تو یہی اصل میں محدود ہونا یا نہ ہونا. مثال کے طور پر شیخ میرے خیال میں اسعد بن وقاص میں فلسطین کے متعلق آپ لوگوں نے کتنی کانفرنسز کی ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ تو کام ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے کہ عوام چاہ رہی ہے. عوام چاہ رہی ہے کہ سارے کے سارے روڈ پر آ جائیں. بھائی یہ کام مطلب ہم پہلے شریعت کو بھی تو دیکھیں گے نا کہ شریعت نے کیا ہمیں اس کو الاؤ کیا یا نہیں کیا. کیا پروٹیسٹ کرنا, کیا اس طرح کے احتجاجی مظاہرے کرنا, کیا یہ جائز ہے بھی یا نہیں, تو ہم یہ شریعت میں دیکھیں گے. تو بہرحال یہ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء بھی اسی طریقے سے ایکٹیویزم جو ہے وہ اس کو اپنائیں جس طریقے سے ہم اپناتے ہیں. اور پھر اگر علماء سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں کر رہے, تو پھر اب یہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس, یہ شاید عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصل میں جو صحابہ کے مابین یا جو فتنہ برپا ہوا تھا, قتال فتنہ جس کو کہتے ہیں, تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ لوگ آئے, کہا آپ جہاد نہیں کر رہے, آپ دیکھ نہیں رہے مسلمانوں کا حال کیا ہے, آپ کیوں جہاد نہیں کرتے؟
تو کہا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جہاد کیا ہے، اور جہاد کفار سے ہوتا ہے، مسلمان سے نہیں ہوتا۔ اور سعد بن ابی وقاص والی روایت میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی تلوار لا دو کہ جو کافر اور مسلمان میں فرق کر دے تو میں تمہارے ساتھ جہاد کے لیے چلتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ علماء کسی بھی چیز کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ جو شریعت میں ایکشن ہوتا ہے وہ انجام دے۔ اس سے تو ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ علماء خاموش ہیں۔ جی تب بھی کہتے تھے کہ آپ صحابہ، بڑے صحابہ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تلوار کیوں نہیں نکال رہے؟ جی یعنی ان تابعین کہتے تھے، یہ صرف صحابہ کے دور سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے منافقین کیا کہتے تھے کہ صفحاء کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفحاء ہیں ولکن لا یعلمون، یہ علم ہی رکھتے تھے۔ یہ جو طعن ہے نا، یہ شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ بس صرف قرآن حدیث ظاہریت، اور اسی طرح جو بیچ میں ایک میڈیول پیریڈ آیا تھا جس میں فلسفی کا دور تھا، ایرسٹوٹل اور پلیٹو کی فلسفی وغیرہ بڑی پڑھائی جاتی تھی، تو اس طرح کے جو فلاسفہ ہوتے تھے وہ اہل سنہ والجماعت جو کہ قرآن عزیز پڑھتے تھے ان کو حشویہ، مجسمہ، اس طرح کی باتیں کہتے تھے کہ بس ان کو تو کچھ پتہ ہے نہیں، یہ تو بس سرفیس لیول بات کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہے نہیں۔ اصل جو انٹلیکچوئلزم ہے، جو عقل پرست جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ تان چل رہا ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جو میرے خیال سے سوشل میڈیا لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اہل سنہ کی خاص طور پہ بات کریں تو ہمیں یہاں سے بہت زیادہ وہ فگرز نہیں ملتے، ایسی پرسنالٹیز جو ہمیں ہر کرنٹ افیئر کی ایشو پہ گائیڈ کر سکیں۔ جس طرح یہ جیسے سوشل ایشوز ہو جاتے ہیں، جیسے وہاں کوئی مسئلہ، وہ جبران ناصر لائر ہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے، لبرل آدمی ہے، وہ اپنے لبرل سوچ وہاں پھیلاتا ہے، سب کرتا ہے۔ ہم وہی ایکٹیویزم، اسی معاملات ریلیجس پرسنالٹی سے نہیں دیکھتے سوسائٹی کے اندر۔ یہ مطلوب بھی ہے شریعت کا۔ یہی سوال ہے، تو اب بتائیں کہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بتاتی ہے نا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو آپ سے متعلقہ مسائل نہیں ہیں ان میں غور و خوض آپ کی مجال ہی نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ سے متعلقہ کیا مسئلہ ہے، اس میں معاشرے سے متعلقہ مسئلہ ہے، اس کے ذمہ دار اس کا جواب دیں، معاشرے کے ذمہ دار جواب دیں نا۔ آپ معاشرے کے ذمہ دار ہیں تو پھر آپ جواب دیں، پھر آپ کے پاس اختیار ہے تبدیلی لانے کا۔ اگر آپ ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں کہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں معاشرے میں، تو پھر آپ سے جواب دہی ہے۔ آپ عوام الناس سے تعلق رکھنے والے لوگ، کیونکہ آپ کی اور آپ دونوں کے جواب سے مجھے ایک چیز کی طرف میں جا رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ ہم پری کنسیو نوشنز بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بنائے ہوئے کہ یہ معاملات ایکس وائی زی اس طرح ہونے چاہیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ علماء ہیں، ان کو ایکس وائی زی میرے حساب سے جو مجھے صحیح لگتا ہے اس طرح سے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے نا، کیوں آ رہے ہیں ہمارے، مطلب اس کا ایسے ہی ہے نا کہ آپ ایک سرجن کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے برابر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسے کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے کریں۔ اب اس کی کوئی اوقات بھی ہے۔ جیسے ابھیشیک بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن اور حدیث سے ہم سمجھیں گے کہ کس طرح کا ایکٹیویزم ریکوائرڈ ہے پولیٹیکلی، اگر علماء نے آ کے معاشرے میں آ کے بات کرنی ہے تو وہ کس طرح ہوگی؟ اصل میں دو یعنی ہے نا، ہمارے دین میں دین پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والے نا دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ ہیں۔ ایک ہے دین کی اصل بنیاد کی حفاظت، جو کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، اور ایک ہے اس کو دعوت، تبلیغ اور نشر ہے، اور یہ دونوں ہی شریعت سے میں مطلوب ہے۔ اور کوئی ایک چیز بھی دوسرے پر حاوی ہو کے اس انداز میں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء میں زیادہ تر جو مدارس میں، جو آپ نے اس میں جو سوال شروع کیا تھا نا، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، وہ پڑھنا پڑھانا، ان کو باقی دنیا کی باہر کی فکر ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے، اگر وہ ہر کام ایک آدمی کرنا شروع ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ اگر پڑھا رہے ہیں تو وہ اصل جو کتابیں ہیں جہاں سے دین آپ تک پہنچ رہے ہیں، جو حدیث ہم بھی بیان کر رہے ہیں، صحیح بخاری کی فلاں کتاب کی فلاں عالم کا قول ہے، ان کتابوں کو وہ جن کو مخطوطات کہا جاتا ہے وہاں سے نکال کر لا کر ان پر تحقیق کر کے میرے اور آپ کے سامنے ان علماء نے پیش کیا ہے، اور جو اس کے بعد ان کتابوں سے پڑھ کر آگے دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کی خدمت ہے اور یہ بھی اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہی ٹھیک ہے اور یہی، کیونکہ اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ
میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میری پریشانی میرے ساتھ آ گیا، میرے مسائل میں میرے ساتھ آ گیا، کورٹ چلا گیا، اس نے اس کام کے اندر آ کر یہ بات کر لی، یہ چوک پہ کھڑا ہو کے دعوت دے رہا ہے، اس نے یہ بات کر لی، یہ اس غلط کو غلط کہہ دیا، تو مجھے اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ باقی جو علماء مدرسے مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ جو چوک پر نکل کر آدمی بات کرنے والا ہے نا، یہ پروڈکٹ اسی مدرسے اور مسجد کے علماء، اگر یہ لوگ بھی چھوڑ کے سب چوک پر آ جائیں گے نا، تو اصل دین کی حفاظت کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک اللہ کی ایک تقسیم ہے، ہر جگہ پر نا یہ کیٹیگریز بنتی ہیں، کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی آپ کام میں شعبے میں چلے جائیں تو یہ تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ کا کام یہ ہے، کچھ کا کام یہ ہے۔ اب سب ایک کام، آپ کا ایک مثال بروج ادارہ ہے، سب آدمی مل کر ایک کام یہ آگ لگانے کے اوپر آ جائیں کہ ابھی یہ کام ہے، سارے کے سارے چھوڑ چھاڑ کے، تو سارے کاموں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بھائی یہ لکڑی کو ایک آدمی کیوں ٹھیک کر رہا ہے، باقی سب کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح ہے نا؟ تو وہ کام کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام اپنا کام دیکھے گا، وہ اپنا کام کرے گا، ہم کہیں گے نہیں جی اصل تو خدمت اس نے کی جس نے آگ لگائی ہے، لکڑیوں کو آگ لگائی، ویسے آگ نہیں لگائی۔ یعنی جو علماء مدارس اور مساجد میں ہیں وہ ایک بہت بڑا ایفرٹ دے رہے ہیں دین کی پریزرویشن کا، دین محفوظ ہو رہا ہے ان کے ذریعے، دین پہلے نصوص اور پھر اس نصوص کا فہم، اور یہ نظر نہیں آتا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو نہیں رہا، لیکن اصل میں یہ جو ایکٹیویزم تھوڑا بہت نظر آتا ہے کورٹ سے لے کر ادھر ادھر، یہ اس سے کئی زیادہ بڑی خدمت ہے جو انجام دی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ سمجھ نہیں پا رہا۔ اچھا جی، اسی پہ اگر چلتے ہیں، آتے ہیں اس سوالوں پہ، ہم انشاءاللہ آتے ہیں سوال کی طرف جائیں گے، پھر وہ ایک آپ بھی ظاہر ہے ان کے سوال پہ سوال کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر بیک اینڈ فورتھ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ماڈریٹ بھی کریں گے سوالوں کو انشاءاللہ ٹھیک طرح، اور آتے ہیں تو ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، یہ چلیں سمجھ آ رہا ہے، ہم آتے ہیں انشاءاللہ یہ جہاد اور ان مسائل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں عوام میں اور علماء کا جو طبقہ ہے اس میں ایک بہت ہم ایک فاصلہ دیکھتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح میں شاید اپنے گھر میں بیٹھ کے دوستوں سے بات کروں یا کسی کے رشتے دار سے بات کروں، ہم ایک بڑا ایک فاصلہ دیکھتے ہیں علماء میں اور عوام میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بعض دفعہ ہم کلچرلی نہیں سمجھ پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلاں کس طبقے سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم کس طرح کہیں گے کہ کس کی غلطی ہے، کیا معاملہ ہے، اگر غلطی نہیں ہے تو اس کو کس طرح ہم دیکھیں؟ یا تو آپ ان کو نہیں بولنے دے رہے، میں تو کہہ رہا ہوں ان کو بولنے دے۔ جی، یہاں تو آپ خود ان کو نہیں بولنے دے رہے، میں تو کہہ رہا ہوں بولنے دے۔ کوئی بھی کیسے بھی بات کرتا ہے، اپنا مسئلہ جیسے بھی پیش کرے گا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس اب نہیں، وہ تو میں تو ایسے بتا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بات نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے، اچھا، یا اسٹائل کا نہیں پتا، یا بات کا وہ الگ دنیا میں الگ دنیا میں، تو وہ بات یہ ہے کہ جو مدرسے میں رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو واقعتاً کتابوں کی اپنی ایک دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ ہر دنیا کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اگر دنیا کے کسی بھی سائنٹسٹ کے پاس ناسا میں چلے جاؤ، کہ یار یہ تو اپنی دنیا میں رہتا ہے، اس کو باہر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اگر اپنی دنیا میں نہ رہے تو وہ آگے کام نہیں چل سکتا ان کا۔ باقی رہی بات کہ یہ جو گیپ ہے اور واقعتاً ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں میری تعبیر شیخ تائید کریں نہ کریں، کہ قصور دونوں طرف سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور وہ ایک عوام کا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جس کو جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت، ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہر قسم کا مریض جاتا ہے خود چل کے اپنے علاج کے لیے، کیونکہ اس کو جسمانی بیماری کو اپنی سیٹ کرنا ہے، تو ایمانی بیماری کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے گا، اور ڈاکٹر کے پاس دن میں 100 طرح کے مریض آتے ہیں، کوئی بالکل غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، وہ لیکن اپنی بیماری بتائے گا، اس کو علاج بتائے، طریقہ کار بتا دے، دوا اس طریقے سے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، بات ختم ہو گئی، یہ آپ کا علاج ہے، آپ اس کو فالو کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بات وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، میرا تو اسٹائل یہ ہے کہ میں یوں اس ٹائم پہ دوائی کھاؤں گا، میں یہ دوائی یوں نہیں کھا سکتا، یوں کھا سکتا ہوں۔ وہ ایک ہومیوپیتھک کا علاج ہوتا ہے نا، تو ایک ڈاکٹر ہے، وہ دوائی دیتے ہیں، ہر 2 گھنٹے دو آپ کو دیں گے، وہ 2 طرح کی گولیاں، اور ایک پہ ایک لکھا ہوگا، ایک پہ 2، پہلے 1 نمبر کی شیشی سے آپ نے 2 گولیاں کھانی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد 2 نمبر والی سے آپ نے 2 گولیاں، پھر 2 گھنٹے کے بعد 1 نمبر والی سے 2 گولیاں، پھر 2 گھنٹے کے بعد 2 نمبر والی سے 2 گولیاں، پھر 2 گھنٹے کے بعد آدمی جو ہے نا وہ ایک دن میں پاگل ہو جاتا ہے۔ مطلب میں نے بھی ایک دفعہ دوائی لی، لیکن مجھے 6-8 گھنٹے کے بعد یاد ہی نہیں رہا کہ پچھلی والی میں نے 2 نمبر کی کھائی تھی، 1 نمبر کی کھائی تھی، صحیح نا؟ اب کیا ہے، میں اگر اس کو اپنا طریقہ علاج بتاؤں، اپنا طریقہ بتاؤں کہ نہیں جی میں تو یہ نہیں کر سکتا، مجھے وہ کہے گا میرے پاس تو دوائی ہے، آپ کو اگر چاہیے تو یہ ہے، آپ کو علاج اگر چاہیے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تو آپ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے چلنا ہے۔ اس کو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا،
اس نے مجھے نہیں دی دوائی. میں نے کہا میں یاد ہی نہیں رہتا. بھائی دن میں کوئی 1 2 دفعہ 3 دفعہ کی دوائی ہو جیسے نارمل ملتی ہے, بھائی 8 گھنٹے سے آپ نے ایک دوائی کھا لینی ہے تو آپ اٹھتے بھی ہیں. آپ کو اگر صبح کو 4 بجے آپ کا ٹائم اور ہوگا دوائی کا تو آپ اٹھ کے لیں گے. تو جس طرح سے آپ کو علاج بتایا جاتا ہے آپ اس طرح سے فالو کرتے ہیں. علماء کے پاس جب ہم جائیں گے اپنا مسئلہ لے کر کے, یار یہ ہماری دینی پرابلم ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ آ رہا ہے, گناہوں کا یہ مسئلہ ہے, معاشرے کا یہ مسئلہ ہے, ہم جائیں گے وہ آپ کو علاج بتائیں گے, آپ کہیں گے نہیں جی میرے حساب سے علاج ہونا چاہیے. مسئلہ وہاں آتا ہے, ہم جاتے نہیں ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں. صحیح. صرف باقی یہی اس پہ تھوڑی سی شیخ کی رائے لیں. جی شیخ, تھوڑا سا آپ بھی. شیخ ایک تھوڑا سا اضافہ مزید کیجیے گا. اور عوام کا تو ہمیں بھی سمجھ آ رہا تھا, علماء کا کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ اصل میں آ گیا. بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مزاج میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے. صحیح. یہ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے, اور وہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے ڈاکٹرز کے پاس جب آپ جسمانی, کیونکہ بیماری دونوں طرح کی, جسمانی اور روحانی ایمانی بیماری, ڈاکٹر کچھ چڑچڑے ہوتے ہیں, بد دماغ ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں. آپ ایک دفعہ جائیں گے, دوسری دفعہ آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں کہ یار یہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے. تو کچھ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک طبیعت مزاج کی بات ہوتی ہے, اور مطلب ان تک جانا پہنچنا, مزاج کی سختی, کچھ ڈانٹ دیا, کچھ یہ کر دیا, تو جس طرح ڈاکٹر کی سہنی پڑتی ہے کچھ تھوڑی سی انسان یہاں بھی سہ لے. بات یہ ہے کہ سہ لے, لیکن یہ ہے کہ علاج جو ہے وہ روحانی علاج یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کا, اس میں جتنی نرمی اور حکمت, خاص طور پر اگر سامنے والا چاہ رہا ہو کہ میرا علاج ہو, میری بیماری سے مجھے شفا یابی ملے, تو اس کے لیے جتنا اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کام کیا جائے تو وہ ہے. باقی باتیں اور بھی ہیں, میں اتنا اوپن ڈسکس نہیں کر سکتا, آپ بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں تو آپ چیزوں کو جانتے ہیں, تو اس لیے بالکل بات یہ ہے کہ ہم یہ کوئی ساس بہو کا تعلق نہیں ہے کہ ہم یہ بلیم گیم کھیلیں کہ غلطی کس کی ہے. ہاں. ٹھیک ہے, پہلی بار ہمیں یہاں پہ دیکھنا ضرورت کس کو ہے. ایک عالم کو ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے وہ اسے پہنچائے. اب وہ پھر وہ میڈیمز اپنائے اسے پہنچانے کے لیے, وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. آپ اللہ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ یہ کل میرے پاس نہیں آیا تو اس لیے میں گمراہ رہ گیا. اور جو عام آدمی اس کی ذمہ داری ہے, اس سے ہی مطالبہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو بھئی تمہاری جو ضرورت ہے, تم پیاسے ہو, کنویں کے پاس تم نے جانا ہے, تو تم سے مطالبہ یہ ہے. یہ بلیم گیم, یہ کوئی ساس بہو نہیں چل رہا ہے یہاں پہ کہ بھئی یہ غلط ہے, وہ بولا یہ غلط ہے, غلطی کس کی ہے. یہ کوئی سوال ہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ سوال بھی کوئی بنتا ہے. آپ کی ضرورت ہے آپ جاؤ یار, ان کی ضرورت ہے وہ آئیں گے, وہ ان کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ نے یہ کرنا ہے. میں امام عطا رحمہ اللہ کا ایک قصہ, ایک روایت پڑھا تھا. ایک خلیفہ وقت جو ہے وہ امام عطا کے پاس آئے اپنے دونوں بچوں کو لے کے, اور امام عطا تھوڑے سے سخت مزاج ہیں. یعنی وہ سلف صالحین آپ کو پتا ہے جب مجلس میں تعدیب کے ادب سکھانے کے لیے بڑے سختی کیا کرتے تھے باتوں کا, تو امام عطا جو تھے وہ بڑے سخت مزاج تھے اس معاملے میں. وہ خلیفہ وقت جو ہے اپنے دو بچوں کو لے کے آئے اور بٹھایا, تھوڑا سا حج کی مسائل وغیرہ پوچھے. امام عطا نے جو ہے وہ اپنی گدی جو ہے وہ یہاں اس طرف کر لی, اور بچے یہاں بیٹھے ہوئے, وہ سوالات پوچھ رہے ہیں, وہ الٹے منہ جواب دے رہے ہیں. خلیفہ نے کہا کہ یار اٹھو اور تم اب سے علم حاصل کرنا شروع کر دو. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیاہ رنگ والے غلام کے سامنے کس طریقے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خلیفہ سمجھتا تھا کہ ہم پیاسے ہیں, اٹھ کے گیا وہ. آج ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہو رہا کہ جی ہم کیوں جائیں. ایک عالم آئے گا, میریٹ میں درس دے گا, تھوڑا سا انگریزی مارے گا, پھر جا کے میں سنوں گا. یہ تو وہی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا. بنو اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. دونوں مطالبات میں فرق تھے. بنو اسرائیل کا جو مطالبہ تھا وہ ہٹ درمی پہ تھا کہ ہم ایمان, یعنی ایمان کو موقوف کر دیا کہ ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک کہ یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا. یہ پرابلم ہے کہ ہم دین پر نہیں آئیں گے جب تک کہ میری یہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوگی. تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کو اگر میں اس طرح بولوں کہ ایک یہ تو ہم سب اکنالج کر رہے ہیں کہ ایک فاصلہ ہے علماء اور عوام کے درمیان,
جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا عوام کہتی ہے کہ علماء خاموش ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، یہ ان کی سائڈ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی اس طرح، فاصلہ تو ہے، تو ہم اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کو ہم فریز کر دیتے ہیں کہ سامنے والا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس سے آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اگلے ٹاپک پہ انشاءاللہ چلیں گے. یہ سوال واپس دہرائیں ذرا۔ یہ جو مس کمیونیکیشن ہے، یہ جو گیپ ہے علماء اور عوام کے درمیان، اس کو عوام پرسیو کر رہی ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، حالانکہ علماء اپنا کام انجام دے رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی. میرا حال یہ علماء بات کر رہے ہیں، ہم یہاں سے مراد صرف علماء حق لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ہر عالم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ایک عالم سو بھی ہوتا ہے. ہم یہاں پہ صرف علماء حق کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور ہاں علماء سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب عالموں کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہے. علماء حق جیسے کہ اہل علم ہوتے ہیں ویسے ان کی بات کریں. جی چلیے اس سوال کو چھوڑتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم 3 مین ٹاپکس پہ بات کریں جو کہ عوام کا عام طور پہ کنسرن رہتا ہے، جو کہ یقیناً بھائیوں کا بھی ہے. ایک مسئلہ آتا ہے جہاد، ایک مسئلہ آتا ہے خلافت، اور ایک مسئلہ آتا ہے جہاد سے ریلیٹڈ یہ ہے، یہ جو فلسطین، سیریا جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے متعلق علماء کا کیا رد عمل ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہم جہاد یا خلافت کے متعلق شروع کریں، اس پہ بھی ہماری کافی دیر بات. علماء کیا رسپانس کیا خلافت کے متعلق علماء کی کیا اپروچ ہونی چاہیے آج کے معاشرے کے اندر؟ خلافت یا یہ جو بھی سیریا میں شام میں معاملات ہو رہے ہیں اس میں علماء کا رسپانس کیا ہے، یہ میرے خیال میں سوال چلتا ہے. یہ 3 الگ الگ پوائنٹس ہیں، اس کو ہم کریں گے ڈسکس. اچھا سب سے پہلا کہ خلافت جو ہے، اگر ہم نے ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ خلافت ہو، ہمارا معاشرہ خلافت کے تحت ہو، تو خلافت آئے گی کس طرح؟ علماء کی آج کے دور میں کوشش کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے ہماری کوشش، جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم دین کے حساب سے دیکھیں گے. شریعت، قرآن و سنت ہمیں جس طرح بتاتا ہے کہ علماء کی جو کوشش ہونی چاہیے، وہ کوشش ہے کیا، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے خلافت کے لیے. میرا اب اینڈ ہو گیا، طبیعت بھی اور موضوع ٹاپک اب اصل آیا اور گرما گرم ہے، اور طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. اب تھوڑی سی میں بس تھوڑی سی بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، اس میں شاید کنٹینیو کریں گے. یہ ٹاپک کو ہم نے تفصیل سے شیخ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا. خلافت حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کبھی بھی حکومت کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی مسلمان کو کہیں قرآن و حدیث میں نہیں لکھا کہ اللہ کے حکم کو، یعنی اس حکومت کو نافذ کرو، حکومت بناؤ، اسلامی حکومت ہونی چاہیے. بعض الفاظ میں نہیں، اسلامی حکومت ہوگی، دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. استخلفنہم فی الارض کما استخلف، اور یہ بھی نہیں کہ اسلامی حکومت ہونی نہیں چاہیے، جو جیسا ایک جو غامدی اسٹائل کا جو ایک ہے کہ سب صحیح ہیں، کوئی کافر حکومت بھی ہے بس وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اپنا بنیادی مقصد اور ہدف ہم یہ ٹارگٹ یہ بنا لیں اپنی دعوت کا اور اسلام کا کہ اصل مقصد اسلامی حکومت کا قیام ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا. آپ اور میں لوگوں کی تربیت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ سکھائیں، تعلیمات دیں، حکومت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. انی جاعلک للناس اماما، جتنی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں جگہ دے دیتے ہیں، حکومت عطا کر دیتے ہیں. تو یہ عطا الہی ہوتی ہے، یہ تربیت کے بعد ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، آپ نے ایک دن بھی خلافت کی کوشش نہیں کی. یعنی اسباب جو میں اختیار کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی خلافت کے لیے نہیں ہوں گے کہ میں پہلے دن سے بیٹھوں اور ایک گروپ وہ اللہ اصل مقصد حیات جو ہمارا ہے، ہم کیوں آئے دنیا میں، وہ ہے اللہ کی عبادت. یہاں ہم حکومت قائم کرنے نہیں آئے. حکومت، اسلامی حکومت اللہ کی عبادت کو کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ہونی ہے لیکن ایک ذریعہ ہے. یہ اصل مقصد زندگی اسلامی حکومت نہیں ہے. اصل مقصد زندگی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں اسلامی حکومت بھی آئے گی، کوئی اس کے بغیر یہ چیز صحیح طریقے سے ہو بھی نہیں سکتی. نہ آپ اذان دے پا رہے ہیں، نہ آپ نماز پڑھ پا رہے ہیں. جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں لوگ روزے نہیں رکھ پاتے، روزے نہیں رکھ سکتے. چائنا کے اندر ان کو روزے رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ سب حقیقی باتیں جو لوگوں نے نمازیں وقت پر ساتھ پڑھتے، سوال آتے ہیں نمازیں ہم وقت پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، طرف چھپ اجازت نہیں ملتی ہے. یہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے.
لیکن یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. اصل مقصد حیات جو ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اس کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت بھی عطا کر دے گا. جب لوگوں کی ذہن بنتے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے. یعنی کوشش ہماری ہونی چاہیے شریعت کو نافذ کرنے کی، توحید پھیلانے کی، عقیدہ صحیح منہج نمازوں کی طرف لانے کی. جب یہ ایک معاشرے میں پایا جائے گا، اچھے اخلاق، سچائی، دین کے ساتھ جو صحیح تعلق ہے پایا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس معاشرے کو خلافت کی طرف لے جائے گا. یہ جب بات آپ کے ساتھ لوگ ذہنی مانگے, اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حاکم ہوں. تو آپ نے تبلیغ کی, آپ نے جو آپ پر ایمان لاتے گئے, آپ جب مدینہ گئے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. حکومت اللہ نے آپ کو عطا کر دی. آپ کے ارد گرد لوگ سب جمع ہو گئے, آپ کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ میں حاکم ہوں. اور شیخ اگر آپ کی طرف آئیں تو یہ یعنی یہ ویسٹرن جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے آج کے معاشرے میں کہ آپ نے ایکچولی اگر آپ کو گورنمنٹ چاہیے یا کوئی چیز آپ کو ایکچولی اس کے لیے ڈائریکٹ ایفرٹس دینے پڑیں گے، نہ کہ آپ سوسائٹی کو ایسے ریفارم کریں کہ ایونچولی سوسائٹی اس طرف جائے. تو اسی طرح کی جو ہمارے پاس یہ سوچ آ رہی ہے آج جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہم نے خلافت کے لیے جو محنت کرنی ہے یہ اسلامک نہیں ہے. اصل میں ویسٹرن بات ہوتی ہے. یہ جو ایک ہے ہماری یعنی جو کفار کی طرف سے ہمیں ایک مذہب ملا ہے لبرلزم. لبرلزم بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک انسان کو میں بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں, میری اصل میں کل سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی. شیخ حنین نے کافی اصرار کیا تو میں, اللہ نے کچھ ہمت بھی دی, طاقت بھی دی, تو دوائی اور پین کلر لے کر آیا تھا. لیکن اب تھوڑی سی تکلیف بھی بڑھ رہی ہے, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ آپ بھائیوں کو ہمت دے, توفیق دے. جس طرح کھل کے بھائی سوال کر رہے تھے اور کھل کے کریں تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں, آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. آپ نے موقع دیے. میرے خیال میں ابھی شیخ طبیعت تھوڑی سی وہ ہے تو اجازت. ارے میں یہاں اندر تو یہیں ہوتے ہیں, بروج میں ہی ہوتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ, آن لائن پڑھتے ہیں. ویسے آپ کہاں ہوتے ہیں, کون سے ایریا میں؟ بس آپ جب بھی آ جائیں, وہاں ہمارے پاس بہت سے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور کھل کے سوالات کرتے ہیں, اور کوئی کچھ بھی کہتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں اور پھر سنا بھی دیتے ہیں. تو آپ لوگ کوئی بھی ہے نا, یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے, کسی میری اور آپ کی کسی کی ذاتیات نہیں ہے, کسی کا بڑا پن نہیں ہے. تو آپ آئیں, انشاءاللہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ آپ کو ہمیں بھی خوشی ہوگی, اور انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور آپ بھائیوں کو دیکھ کر یہ اللہ کا دین آج جو غریب ہو گیا ہے, اجنبی ہو گیا ہے, لوگ کم ہے, تو آپ بھائیوں کی اللہ تعالیٰ محنت کو قبول فرمائے. اللہ اس ادارے کی محنت کو قبول فرمائے. خوشی ہوتی ہے اس ادارے کی اس محنت کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو مزید ہمت دے, توفیق دے, فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق دے. میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. آپ لوگ بیٹھیں کریں گے پھر انشاءاللہ. میں نکال لیتا. کیا کہہ رہے, کیا سوال کیا تھا؟ ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسلامک کانسیپٹ ہے کہ خلافت کس طرح آئے گی بہت الگ ہے. جی ہاں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ اصل میں بات سٹارٹ ہوئی کہاں سے؟ 16-17 سینچری لبرلزم, فلسافیکل لبرلزم. بہت زیادہ میں گہرا فلسفہ سمجھانے نہیں بیٹھا. مقصد یہ ہے کہ لبرلزم نے کیا کیا. لبرلزم نے ایک فلسفہ انڈیویجولزم, انفرادیت پسندی, جس میں انسان ہی سب کچھ ہے, انسان ہی خدا ہے, انسان تو اپنا مالک ہے, ٹھیک ہے, گو یور اون وے, اور بس تو انسان ہے. ہیومنزم کا فلسفہ بھی جو ہے وہ تقریباً یہیں سے نکلتا ہے. اب کیا ہوا جناب, انسان تو انسان ہے اور تو سب کچھ ہے اور تو اپنا مالک بھی ہے, یور باڈی یور چوائس, یہ فیمنزم کا نعرہ ہے. یہ سارے یہاں سے نکلے ہیں. اب کیا ہوا, اسی سے ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک جو بھی اصول یا فنڈامنٹلز ہے, چونکہ انسان ایک انسان ہے, اس کی حیثیت ہے, ہر انسان ایکول ہے, تو لہٰذا ہر انسان کا حکومت میں کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے. حکومت کو چوز کرنے میں, سلیکٹ کرنے میں, ان کو ہٹانے میں, ان کو گالیاں دینے میں, ان کو انسلٹ کرنے میں, ہر چیز میں ہر انسان دوسرے کے برابر ہے. پہلے کے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اب مثال کے طور پر آج یہ تربیت دی جاتی ہے بچوں کو کہ بیٹا تم بچے ہو ٹھیک ہے, لیکن تم انسان ہو. بچے اپنے باپ کے بعد میں ہو, پہلے انسان ہو. ہاں, پہلے انسان ہو. سلمان بعد میں انسان پہ. ہاں, یہ بھی ہے. تو اگر باپ کو کچھ الٹا سیدھا کرتے دیکھو تو تم انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. چیلنج کرو باپ کو, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو باپ ہے غلط, وہ چیلنج کرنے والا. تو اب یہ ہے کہ پہلے کے ٹریڈیشنل یا کنزرویٹو معاشرے میں یہ ہوتا تھا, اور یہ حدیث بھی ہے, جیسے کہ روایت کی جاتی ہے کہ انزل الناس منازلہم,
لوگوں کو ان کا اسٹیٹس ان کے مقام کے اعتبار سے جانو. اب جب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تو اب ظاہر سی بات ہے حکومت میں بھی ہر چیز میں انسان سمجھتا ہے کہ بھائی میرا رول ہونا چاہیے. بس اصل بات یہی ہے کہ یہی بیوی شوہر کے ماتحتی کو قبول نہیں کرتی کیونکہ شوہر بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، میں اس کے نیچے کیسے ہوں؟ وہ جس طرح سے انسان ہے میں بھی وہ ہوں. تو یہ اصل میں یہ جو اتنا پریویلیج مل چکا ہے ویسٹ کی طرف سے جس کی کوئی بیکنگ یا کوئی بنیاد نہیں ہے. کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ اور وہ ایکول ہیں؟ کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو بس یہ اصل بات ہے کہ نہیں، ہم نے بس اپنی ناقص عقل کے ذریعے کچھ چیزیں سیٹ کر لی کہ ایکس سے وائی ہوتا ہے، ہاں کاز اور افیکٹ کا بنا دیا، تو ہم نے اس کے ذریعے اب ہم ہر چیز کو اسی طرح لے کے جاتے ہیں. میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا. اگر ہمیں گورنمنٹ چاہیے اپنا ایک حاکم لانا ہے تو ہمیں اس کے لیے ڈائریکٹ ایفرٹ دینا پڑے گا. اللہ ہمیں کی ہر بندے نے خود اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ جو بھی جو امامت کے باب میں یہ اصل میں جو اسلامک پولیٹکس جو ہے نا یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو امامت کا باب یا السیاسہ الشرعیہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. ان تمام اہل علم میں یہ بات موجود ہے کہ حکومت کے معاملات اہل الحل والعقد یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے، بات بھی یہ لوگ ہی کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں اہل الحل والعقد؟ اہل الحل والعقد وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے بڑے ہوتے ہیں، صاحب علم و صاحب اقتدار. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں. یہ تو ویسٹ سے ہمیں یہ نوشن ملا ہے کہ ہر بندہ حکومت پر کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے، ہر بندہ حکومت کے لیے تبدیلی کی کوشش کر سکتا ہے. یہ ہم اس بات کی مکلف ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس یہ قدرت ہے، نہ شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے. شریعت نے ہر عام انسان سے جو مطالبہ کیا وہ یہ ہے حاکم کی سمع اور اطاعت. یہ میرا ہر بندے کے لیے مطالبہ ہے. یہ ویسٹ کا نوشن ہے، لبرلزم، ہیومنزم، جو بھی انڈیویجولزم، یہ سارے جتنے ازمز ہیں یہ ویسٹ سے ہمیں ملا ہے کہ ہر بندے نے بولنا ہے. بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے شیخ. تو کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو ہم نے خلافت پہ تھوڑی سی بات کر لی. میں چاہ رہا ہوں کیو این اے سے پہلے ہم 2-3 ٹاپکس پہ ذرا ابتدائی طور پہ بات کر لیں، لیکن ٹائم ایسے ہو گیا. ٹائم نہیں ہے ابھی. ایک بنیادی طور پہ جہاد کا اسلام میں کانسیپٹ کیا ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. میرے خیال میں جہاد کا بس کانسیپٹ دیکھیں، جہاد ایک وسیلہ ہے اور جہاد دو طرح کا ہو گیا نا، مقصد اوفینسو ڈیفینسو. ہاں تو کس کی کیا کب کون سا کیا جائے گا؟ معنی پہلے سمجھا دیں. جہاد کا جہاد آپ آپ مانا سمجھائیں آپ. شیخ اوفینسو صحیح. ڈیفینسو گفتگو ٹھیک شروع کی ہے اور تو کرنے دیں. وسیلہ ہے لے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے، کفار کی گردنیں اڑانا مقصد نہیں ہے. جیسا کہ شیخ عبداللہ نے بات کی نا کہ حکومت مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی عبادت ہے. تو اگر جہاد کے بغیر کام ہو جاتا ہے تو فتح مکہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ یہ کام ہو گیا نا جہاد کے بغیر ہی، اور یہ بڑی فتح تھی کیونکہ اس سے لوگ جوک در جوک بغیر قتال کے دین میں داخل ہو رہے تھے. تو کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایک بے چینی سی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہے ہی حرکت بے چینی کا نام، ٹکراؤ کا نام، مار دھار کرنے کا نام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دشمن سے ملنے کی، دشمن سے مٹ بھیڑ، ان سے ملاقات کی جو ہے وہ تمنا نہ کرو، خواہش مت کرو. تمنا نہ کرو. ہاں اگر دشمن سامنے آ جائے اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو. عافیت والا دین سب سے بہتر ہے. اگر دشمن سامنے آ جائے تو پھر صبر کرو. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ عافیت والا دین سمجھ میں نہیں آتا، یعنی عافیت میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا یہ مقصود ہے. آپ عافیت میں آپ خود ہی چھیڑ چھاڑ کر کے اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈالنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے. یہ آپ نے الٹا کام کیا. مقصود کیا تھا؟ خلافت قائم کرو، جہاد کرو تاکہ فریلی اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو. یہ مقصود تھا. اگر یہ بھی حاصل ہے تو کاموں کام چھیڑ چھاڑ کیوں کرنی ہے؟ اس سے تو کیا ہوگا، اس سے فساد برپا ہوگا. اسی لیے حکمران سے بغاوت وغیرہ نہیں کی جائے. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں کیو این اے کی طرف. ہاں کیو این اے سے بہت بار سے میں چاہوں گا کون کون لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، شجاعت کو بہت مجھے ایک پتہ اندازہ ہو جائے. شجاعت ہاں کو تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف آ جائیں، ذرا اٹھ کے ایک طرف آ جائیں. اور پہلے جگہ بنا زین آپ سوال کرو. اور میں سوال کے متعلق بھی بس تھوڑا سا بتا دوں، پوری کوشش ہوگی ہر سوال کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، لیکن اگر تھوڑا زیادہ بیک اینڈ فورتھ محسوس ہوتا ہے تو کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے تو ہاں، فی الحال اس سوال کو آپ روک میٹنگ دیں میں آ گے. جائیں گے. ہاں لیکن آپ مور دین ویلکم ہے
جیسے ہی ہوتا ہے یہ سیشن ختم ہوتا ہے سب سپورٹس کھیلنے جائیں گے. آپ بیٹھیں شیخ حنین آپ کے سوال جو ہے شیخ ہو گیا بھائی شیخ مغیث آپ کے سوال کا جواب دیں گے یا آپ کبھی بھی بروج آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ سے الگ ٹاپک پہ بات ہوگی. وجہ چلے بہرحال ابھی سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک جماعت ہے جو سلف صالحین کے منہج پہ چلنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن جب ان کے جو خطبات ہیں اور جو تعلیم وہ دیتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ مجاہدین کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے اور علماء کی کم ہوتی ہے. تو مطلب نوجوان جو ہے وہ اس کو کس طرف اپنی ڈائریکشن کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے ریڈی کرے مطلب اور یا پھر علم کے میدان میں آگے بڑھے یا دونوں کو ساتھ لے کے چلے. تو اس پہ تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. بارک اللہ فیک. مطلوب دونوں ہی ہے شریعت کا مطلوب دونوں ہی ہے. اللہ رب العزت کا فرمانا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ یتفقهوا فی الدین. اس آیت کا جو مفہوم مخالف کو کیا بولیں گے انگلش میں سمجھا دیں تھوڑا سا. بتا دیں بھائی مفہوم مخالف و مخاطی کے ذہن میں مفہوم مخالف کو کیا بولیں گے؟ کیا ہوگے نا اگلے سر یعنی کاؤنٹر نیریشن جو ہوتے ہیں اپوزنگ ویو ہاں اس طرح کوئی اس کے اس آیت کا جو مفہوم برعکس ہے دوسرا معنی ہے وہ دوسرا معنی سمجھ لیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک فرقہ تو ایک طائفہ تو ہوگا جو طلب علم کے لیے وقت نکالے گا. بقیہ کیا کریں گے؟ وہ دوسرے کام کر رہے ہوں گے جہاد. اور ادھر طائفہ کا جو لفظ ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ کوئی اور طائفہ تھے جو دیگر کام کر رہے تھے. ان میں سے کوئی ایک جماعت ہونا ضروری ہے جو طلب علم کے لیے نکلے گی اپنے آپ کو وقف کرے گی. پھر وہ جہاد پر نہ نکلے نا. اگر مطلوب ہو تو الگ بات ہے آ گیا موقع بن گیا جہاد کا تو کرنا ہی ہے. پھر وہ واپس آئے آ کر لوگوں کو ان کا دین سکھائے. واپس آئے اپنے گھروں میں واپس آئے اپنے علاقوں میں واپس جائے اور وہاں جا کر دین سکھائے. تو دونوں ہی مطلوب ہیں. مطلوب دونوں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہم اپنی سچویشن دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابھی فی الحال کہ ہمارے لیے کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں. اس کے ضمن میں شیخ اگر جہاد طلب اور پہلے جہاد کی دو اقسام ہیں. جہاد طلب ہے اور جہاد دفاع ہے. جہاد طلب میں جو ہے وہ قوت طاقت یہ تمام شرائط موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ہوتا گیا یہ ہاں. جہاد طلب اصل میں جو ہوتا ہے اوفینسو جہاد یعنی ابتدا مسلمان کرتے ہیں کفار پر اٹیک کرتے ہیں. اور جہاد دفاع یہ ہے کہ کفار مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں اور مسلمان دفاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاد طلب کی تو آج پوری دنیا میں کہیں مسلمان نہ ہے نہ ممکن ہے میں کیونکہ ابھی ہم حالت استضعاف کہتے ہیں کہ ہم ابھی فی الحال کمزور ہیں دونوں اعتبار سے. مادی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے دونوں قوتوں کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں. سوال یہ آتا ہے کہ ایمانی اعتبار سے تو ہم کمزور ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے. مٹیریل یعنی مادی اعتبار سے ہم کمزور ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو نیوکلیر پاور ہے اور ہم جو ہے وہ تو ہمارے پاس بہت ساری پاور ہے اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ مادی پاور آپ نہیں بتا سکتے کہ ہم کتنی. آپ کفار کی جو دیکھیں ان کی ویپنری وغیرہ دیکھیں بلکہ ویپن میکنگ انڈسٹریز انہیں کے پاس ہی ہیں. یہ جو ہمارے پاس بھی جو بھی آ رہا ہے صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں نیوکلیر پاور ہوں. ابھی میں جو یہ کہہ رہا تھا جو آپ کا سوال اسپیسیفکلی لوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے میں فلسطین والوں کی بات نہیں کر رہا میں وہاں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں یہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پاسبلٹی نہیں ہے نہ مطالبہ ہے نہ ممکن ہے نہ شرعی شرائط اور کنڈیشنز پائی جاتی ہیں کہ میں اور آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں. جہاد حاکم کے تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاد حاکم کے تحت ہوتا ہے. ایسے نہیں ایک دو بندہ جا کے جہاد کر رہے ہیں وہاں پہ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جہاد طلب ہے کیونکہ ہم دشمن کو طلب کر رہے ہیں. وہاں والوں کے لیے یہ جہاد دفاع ہے فلسطین والوں کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں شیخ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی تیاری بھی مطلب نوجوان تیاری کریں یا تیاری سے مراد کیا ہے؟ تیاری سے مراد اگر فزیکل ٹریننگ ہے تو یس یو شوڈ بی فزیکل فٹ ایٹ اینی ٹائم. مطلب آپ ہر وقت آپ کو فزیکل فٹ رہنا چاہیے.
رہی بات اسلحہ چلانے والی یہ باتیں، تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جب ایک جہاد کی 3 اقسام ہیں: جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف۔ پین کے ساتھ جہاد کرنا، قلم سے زبان سے جہاد کرنا، اور تلوار سے جہاد کرنا، اور لسان سے اور زبان سے جہاد کرنے کو افضل جہاد کہا گیا قرآن میں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ ان سے جو ہے وہ قرآن کے ذریعے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑا جہاد کیجئے۔ تو یہ پاسبلٹی ہے، آپ اس میں وقت لگائیں کہ جو ہمارے پاس پاسبل ہے۔ اب وہ چیز فی الحال ابھی سچویشن وہ ہے ہی نہیں۔ جہاد کے لیے آرمیز مختص کی گئی ہیں، پہلے کے دور میں سویلینز لڑتے تھے، اب آرمیز ہیں۔ جہاد کی یہی سچویشن بن سکتی ہے کہ انسان آرمی میں جائے، آرمی میں پھر 10 مسئلے الگ ہوں گے۔ تو بہرحال ابھی جو سچویشن ہے وہ ڈیجیٹل وارفیئر کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو ایکسل کریں، اس میں آپ جائیں، یہ ہمارے لیے پاسبل بھی ہے۔ جو چیز ہے ہی اتنی وہ دور کی چیز ہے، یا ابھی اس کی کنڈیشنز بھی میٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جی سوال سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ میرا سوال یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل لوگوں کو جو ہے نا یہ غامدی ہو گئے، اس جیسے علماء بڑے پسند ہیں، جیسے آپ نے کیا نیوٹریشنسٹ ہیں، یا اس جیسے علماء بڑے پسند ہیں کہ ان کو دین نہیں آتا لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ چیزیں کر دیں۔ تو ہم لوگ کیسے عام معاشرے کو جا کے سمجھائیں، جو آپ جیسے علماء یا جو علماء ہیں جو قرآن اور حدیث اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک اسٹیپ سے ہو کر آئے ہیں، عام معاشرے کو کیسے سمجھائیں ان دونوں کے درمیان کا فرق؟ کیونکہ لبرلز تو یہ کہتے ہیں یار اب ان کو فالو کر لو، اور یہ تو بڑا آسان دین بنا کے پیش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے بس، اور دین کی ایک شکل بگاڑ کے رکھ دی ان لوگوں نے۔ لیکن صرف سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عام لوگوں کو جا کے کیسے بتائیں کہ یار یہ علماء جو ہے وہ علماء نہیں ہے، جن علماء کی بات کر رہے ہیں تو نیوٹریشنسٹ ہیں، یہ تو اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، جیسے آپ نے مثال دی۔ تو ہم ڈاکٹرز کی پہچان کیسے کروائیں ہم لوگوں کو جا کے؟ شیخ عدیل، آپ کچھ جواب دیں۔ بھائی دیکھیں، ایک اپروچ آپ سب پہ تو نہیں لگا سکتے نا۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں سب پہ ایک اپروچ نہیں لگی۔ اگر آپ کو کسی انڈیویجول کا پتہ ہو تو کوشش کریں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کے ذہن میں کیا چیز اٹکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شیخ نے ذکر کیا، کیا بڑا بیان کرتے ہیں، شک، شکوک و شہوات۔ کسی کی شہوات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ یار مجھے میری جو نا بزنس میں فتویٰ مل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی کا شک ہوگا واقعتاً، تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ یار سامنے والے کی کوڈ کہاں اٹکی ہے، وہ کہتے ہیں نا اس کے ذہن کا پونی ٹونی جو ہے، پونی ٹونی جو بھی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو جنرلی ہم نے ایک نیریٹو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ یار ہم چیزوں میں پیورٹی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیورٹی کی طرف جاتے ہیں نا۔ آپ وہی مال لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں پیور مال چاہیے، تو قرآن و سنت پہ بھی اگر عمل کرنا ہے تو پیورٹی چاہیے ہوگی۔ قرآن و سنت میں پیورٹی کہاں سے ملے گی؟ جتنا وہ اوپینین پاسٹ میں روٹڈ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹریس ہو رہا ہے، تو آپ اس پیمانے پر جو ہے وہ ہر ان شخص کی بات رکھنی۔ یار اگر ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے میں آپ کو ایک ایسا نیریٹو دے رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یار یہ مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یار 1400 سال ہو گئے اس امت کو، کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ کے اوپر کون سی شیطانی وحی آئی کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اور ان کی ہے بات کہ آج مطلب بہت سارے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھائی آج تک کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ والی یعنی اصل منہج پہ لانا ہے نا، اصل طریقے پہ لانا ہے کہ بھائی علم حاصل یعنی دین سمجھنے کا ایک طریقہ ہوگا، وہ آپ اس روٹ پہ لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان پہ اگر یہ سارے جی سوری آپ کا، میں یہ اگر یہ کام نہ کرے نا تو وہ ایک میم ہے گاندھی صاحب کی کہ ایسی مشین ہے میرے پاس، حرام چیز لاؤ حلال کر کے دکھاؤں گا، وہ میم دکھاتے شاید اسے۔ بات لیکن بھی یہ بات شیخ کی بہت اچھی ہے لیکن ہر جگہ نہیں چلتی۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے یار ایسی بات ہے تو پھر میں نویں کی بات سن لوں۔ تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ سامنے والے کی بات کہاں اٹکی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعتاً وہ ان کی بات کو ایک پرسیو کرتے ہیں کہ یار یہ شخص واقعتاً اتنا انٹلیکچوئل ہے کہ عام علماء تو اس کے لیول کو ہی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ بھائی یہ جو لیول ہے نا یہ اصلاً یہاں والا لیول نہیں ہے، یہ اصلاً یہاں والا لیول ہے۔ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں شیخ نے سے آیت ذکر کی، سیقول السفہاء، سفہاء دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ انتم سفہاء، بیوقوف شخص دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں آئیڈینٹیفائی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔
یہی سوال اور جی ہاں شیخ یہ سوال تھا کہ جیسے میں سمجھا ہوں کہ ابھی جو عام لوگوں کا اور علماء کا جو زیادہ کام ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینا اور لوگوں کو صحیح توحید کا فہم پہنچانا، اور خلافت وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا۔ تو اس میں یہ بات کانٹرڈکٹری آ جاتی ہے کہ جمعیت اہل حدیث جو بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو ایک طریقے سے اسلامی نظام یا سیاست سے آ کے حکومت قائم کرنا چاہ رہی ہے نا، تو دونوں یہ کانٹرڈکٹری باتیں نہیں ہو جاتی؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے ایک ہی کمپنی کے اندر 10 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو 10 لوگ الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر فیلڈ کے لیے ایکسپرٹ علماء ہوں جو ہر فیلڈ میں کام کریں، کچھ خلافت میں کریں، کچھ دین کا صحیح فہم پہنچائیں، تو ہر فیلڈ میں کام ہو، بجائے اس کے کہ صرف ایک ہی کو لے کے چلیں اور دوسرے کو بالکل ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ کرتے کرتے آج 70 سال میں یہ حال ہو گیا ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ کیا ہر 1400 سال جی تو کیا زیادہ رفیع باور نہیں ہو سکتا اور حجاز کے دوران میں جو ہوگا اسلامی نظام کا کانٹرڈکٹری بات یہی ہو گئی کہ جمعیت اہل حدیث پھر کیوں ہے؟ دیکھیں حجاز کے دور ہیں ویسے ایک منٹ، جمعیت اہل حدیث کون سی؟ سوال واضح کر لیتے ہیں ذرا ان کا۔ ہاں کیا بغیر اس کے بھی آ رہی ہے آواز اب۔ جو ہے جمعیت اہل حدیث سیاسی مرکزی نہیں، مرکزی بول رہے ہیں، مرکزی کو مرکزی بھی سیاسی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نافذ کرنا ہے۔ سیاسی جماعت کا جو انداز ہے وہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہیں جن کو سینیٹرشپ ملی ہوئی ہے، اور وہ بھی ان کی اپنی جماعت کی نہیں دی ہوئی، وہ نون لیگ کی طرف سے یا کسی اور جماعت کی طرف سے ہبہ ہے، وہ کل لے لیں گے، سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں نا وہ کس کو؟ اہل کس کو حدیث کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ۔ ایسا ہے نا سوال میں آپ سسٹم کا حصہ تو ہیں نا، اس پارٹ تو ہیں، اپنی آواز سے یار ایک اور بات۔ پھر آپ کو سوال اشکال سسٹم پہ ہے یا جماعت پہ ہے؟ نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کام نہیں ہو سکتا؟ کیا صرف ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو پہلے مضبوط کرنا چاہیے؟ اگر اس ڈپارٹمنٹ کا تعلق عقیدے سے ہے تو پھر یہ لازمی ہے کہ پہلے اسی کی اصلاح ہو۔ کون تھے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ بن جبل، جن کو بھیجا گیا یمن کی طرف، جو پہلی نصیحت تھی اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ کس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اگلی وہ آپ وصیت پڑھ کر دیکھیں، اس میں 8 سے 10 مقامات پر صرف توحید کی دعوت کے جملے ہیں، اور ان کو قتلتا او قطعتا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑنے۔ اس پر یہی سیاست ہے۔ آپ کے ملک کی سیاست بھی یہی تھی۔ کس نام پہ یہ لیا ملک آپ نے؟ لا الہ الا اللہ پر لیا نا، یہی سیاست ہے۔ اور مسلمان اسلامی شریعت جو سیاست شرعیہ شیخ نے پہلے ایک ذکر کی، وہ دراصل لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ سیاست شرعیہ بھی بغیر لا الہ الا اللہ کے، جو اصل ڈپارٹمنٹ ہے اس دین کا، مسلمان کا بنیاد ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف طلب علم کے لیے ساروں کو مختص کر دیں، یہ نہیں کہہ رہے ہم۔ ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر بنے، جو سیاستدان ہے وہ سیاستدان بنے، اچھے بنے نا۔ اس کا الزام علماء پر کیوں آتا ہے؟ آپ اچھے سیاستدان نہیں ہیں، سائنسدان نہیں ہیں، نام علماء پر لگا دیتے ہیں، علماء اچھے نہیں ہیں۔ ہاں چاند پہ ابھی تو چلو مسائل اور ہو گئے ہیں، پہلے چاند پر وہ پہنچ گئے ہیں سائنسدان، تو علماء کا نام آ جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ سائنسدانوں سے سوال کریں نا، آپ نے کیا کیے؟ سیاستدانوں سے سوال کریں۔ آپ نے ملک لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور ڈنڈا بھی علماء کو دے رکھا ہے کہ علماء کی وجہ سے خراب ہے، علماء کی وجہ سے خراب ہے، علماء کی وجہ سے خراب۔ کمال ہو گیا۔ یا تو پھر آپ سارا اگر الزام علماء کو دے رہے ہیں تو پھر ریاست علماء کے حوالے کر کے دیکھیں، ریاست کتنا اون کرتی ہے علماء کو آپ کے اس ملک میں کتنا اون کرتی ہے؟ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ ہزاروں مدارس ہیں جو اپنے بلبوتے پر علماء چلا رہے ہیں، یہ ریاست نہیں چلا رہی، علماء چلا رہے ہیں۔ نکال دیں ان کو، آپ کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو بند کر دیں، مدارس کو بند کروا دیں، جنازے نہیں پڑھائے جائیں گے آپ لوگوں کے، نکاح نہیں ہوں گے۔ مقصد ہے کہ یہ چلو ہم بھی تھوڑے سے جذباتی ہو سکتے ہیں، اجازت ہے ہمیں، اتنے آپ پر نہیں غصہ کر رہا میں، آپ پر نہیں غصہ کر رہا، یہ بس ایک چلن ہے، اس کو
نکالیں زبردست علماء تک پہنچ جاؤ، چلو جی سارے مسئلے کی جڑ یہ ہیں۔ میرے خیال سے بھائی تو سے پوچھ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ اصل میں دیکھیں نا ہم اپنی عقل جو بھی لگا اچھا میرا بھی آپ سے ایک سوال تھا اسی پہ ایک جگہ پہ شیخ ویسے یہ جو شعر ہے میں چیز کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی قبول ہے نا ٹھیک ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی انسان کی یا اس بندے کی اسلام کی خوبصورتی کی علامت کیا ہے کہ وہ ترکہ ما لا یعنی جس سے اس کا تعلق نہیں ہے چھوڑ دے۔ میں آپ کے سوال کو کچھ نہیں کہہ رہا، اصل میں یہ سوال اتنی بار آتا ہے یار ماشاءاللہ 60 کے قریب لڑکے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کا بھی ڈپارٹمنٹ، یار یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ڈپارٹمنٹ علماء کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں قائل کریں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ایک علماء کا ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہونا چاہیے جو ہمیں قائل کرے کہ اپنی گرل فرینڈس کو چھوڑنا چاہیے، ایک علماء کا یہ بھی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو ہمیں قائل کرے کہ یار جلدی شادی کرنے کے لیے نا ابا کے پیسے سے نکل کے خود محنت کرو، گیمنگ چھوڑ کے خود محنت کرو، ان پیروں پہ کھڑے ہو جس کا والدین کا ڈر ہے۔ کیوں نہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے یار؟ اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ ہے یار وہ لیول پہ جا کے ہم کام کریں جس کا اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہی نہیں۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں ابھی جا کے سو جائیں گے فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ ہمارا اس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے علماء کا۔ بھائی کوشش کریں اپنے کنسرنس کو وہاں پہ لائیں، آج اگر موت ہو جاتی ہے تو اللہ نے کیا مجھ سے سوال کرنا ہے، اگر میں اس کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہوں تو میں کلیئر ہوں، وہ میں کہاں کے سوال کہاں کے لیول پہ کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو اپنے لیے پریکٹیکل بنائیں۔ یہ ہے ہم سوشل میڈیا کی کنزمپشن اتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے وہ ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی ہیں، اور ہم تو چلو پھر بھی مرد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین کے مسئلے ہو گئے یار، خواتین کہہ رہی ہیں کہ اے مردو تم اپنا کام نہیں کر رہے، ہم روڈ پہ آ کے نہیں یہ کام کریں گے۔ یار ان مسائل یہ ہیں، مسائل ہیں، امت کے مسائل ہیں، لیکن اس شخص کا کام مسئلہ ہے جو اس نے حل کرنا ہے کہ اللہ نے اس کو اگر ابھی موت دے دی تو اللہ نے اس سے یہ سوال کرنا ہے، اس کے لیے تو میں تیار نہیں گیا، اور اس کے لیے مجھے سچی بات ہے واللہ فکر بھی نہیں۔ میں اپنی ماں سے جا کے پوچھوں اے میری ماں تو مجھ سے سیٹسفائیڈ ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ آپ میں سے کس نے کب جا کے اپنے والدین سے پوچھا امی ابو آپ مجھ سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اپنے آپ کو ان معاملات سے پہلے کنسرن کریں جس کا مجھ سے تعلق ہے، جس کا بعد میں ہو جائے گا، یا اللہ مجھے کسی ایسی سچویشن میں لے آتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے اللہ اپنی فیصلے کے مطابق ان کو اس پوزیشن میں لے آتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ بیٹھے رہے، کوئی خواہش نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کی، بٹھا سکون سے بیٹھے رہے، مجبوراً بٹھا دیا، تو بھائی اور جیسے شیخ نے کہا ان جگہوں پہ آنے کی تمنا کریں یار، آپ یقین کرو شادی ہو جاتی ہے نا، اگر آج موت آ گئی نا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کیے اس کا جواب دے سکیں گے، کل کو اس ادارے کا اس ادارے کی بات کرو، اس ادارے کا ہیڈ بن جاؤں، اندر آنے والے 10 لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، علاقے کا کچھ بن جاؤں کتنے لوگوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے فکر ہے کہ میں اس پوزیشن پہ آ جاؤں، کچھ کروں۔ بھائی علماء بھی کیوں چاہیں گے کہ اتنا ہم سے ہماری مسئولیت کیوں بڑھا رہے ہو یار؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کہیں گے کہ بھائی جی میری مسئولیت بڑھا رہے ہو؟ اللہ نے اگر مجھے کسی چیز سے محفوظ رکھا ہے، میں اپنے ایک علاقے میں ایک خیر کا کام کر رہا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور ہیں آپ خود ہی اگزامپل اگر دے رہے ہو کہ بھائی اللہ نے کسی کو کسی جگہ پہنچوا دیا، چاہے کسی کے ذریعے چاہے کسی کے ذریعے، وہاں پہ کیا رول ادا کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں، اگر آپ کو اللہ پہنچوا دے آپ اس وقت فکر کیجیے گا کہ مجھے کیا رول ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ شیخ آخری سوال شیخ آپ نے بات کی کہ علماء کی، اور یہ کہ ہمیں علماء حق کو تلاش کرنا چاہیے، اب اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم علماء حق کو تلاش کر لیتے ہیں صحیح عقیدے والے، اور لیکن کہیں کہیں پہ ایسے پیچیدے مسئلے ہوتے ہیں آج کل کے، جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کچھ علماء کی رائے مختلف ہوتی ہے، پاکستانی علماء کی اور سعودی عرب میں کچھ علماء ان کی رائے کچھ مختلف ہوتی ہے کہ حماس کو لے کے، اور اس طرح جب پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی اس میں بھی کچھ علماء کا کہیں نہ کہیں پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے۔ تو اب ایک شخص کہے کہ اگر میں علماء حق کو تلاش کر رہا ہوں اور دونوں طرف ان کی دو الگ الگ رائے ہیں، تو اس میں ایز مطلب ہمیں کون سی اپروچ اختیار کرنی چاہیے اس میں؟ صرف احتجاج کے حوالے سے اس حوالے سے بھی باقی کو اور مسئلے جو یعنی دو طرح کے اختلاف ہے، ایک تو علماء حق کے اندر ہو جائے اختلاف، وہ اور بات ہے، حق ہی ہوں، ہاں، ایک تو یہ کہ صحیح عقیدے والی دو عالم ہیں، دونوں کے بیچ میں اختلاف۔ تو اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دلیل کیا ہے، قرآن حدیث، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو ہم صحیح
دلیل کے زیادہ قریب کون ہے؟ دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم کسی متقی پرہیزگار عالم کی بات پر اعتماد کر کے چلیں. اس کو کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہ بنا دیں کہ یار یہ تو اختلاف ہو گیا اور بار بار اس پر ہوتا رہے جی اختلاف ہو گیا جی میں کیا کروں. بس آپ جو ہے وہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کسی عالم کی بات اس پر آپ بات وہ کر لیں انشاءاللہ. لیکن دلیل ضرور دیکھیں, دلیل دونوں علماء کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں جب اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے وہ دو اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے, ایک کہتا ہے آپریشن ہوگا, دوسرا کہتا ہے نہیں ہوگا, تو کیا کریں گے؟ آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں, جج کیسے کریں گے؟ تیسرے کے پاس نہیں جائیں شیخ. تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس جائیں آپ. بہرحال اختلاف تو موجود ہے نا, لیکن آپ اپنی عقل لگائیں گے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اگرچہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سلیکٹ کر پائیں گے اپنی عقل کی بنیاد پر کہ یار کون زیادہ بہتر ہے, مشورہ کریں گے. یہ تمام چیزیں یہی ہوتی ہیں. تو علماء کا جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے جو کہ ٹالریبل ہوتے ہیں, اس میں کوئی, اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہ پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ کوئی ایک ٹالریبل اس میں وہ ہیں. بڑے بڑے علماء کے فتاوے موجود ہیں, شیخ محمد بن صالح العثیمین, شیخ البانی, شیخ بن باز, سارے بڑے علماء جو سینئر اسکالرز ہیں ان کے فتاوے موجود ہیں. یہ صرف سعودی نہیں, آؤٹ سائڈ سعودی ایز ویل. شیخ البانی آؤٹ سائڈ سعودی, تو تمام علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ یہ پروٹیسٹ جائے, کیونکہ حدیث کے خلاف ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکمرانوں کے خلاف للکارنا نہیں ہے, اگر ان کی نصیحت کرنی ہے تو اکیلے میں کرنی ہے, ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے اکیلے میں نصیحت کرنی ہے. یہ کفار سے لیا گیا طریقہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی وہ ہو اس میں کوئی مارجن دیا جائے. اس میں جو آپ کے نظام سیاست آپ کو لیوریج دیتی ہے کہ آپ احتجاج کر لیں. نہیں لیا, نظام سیاست اگر آپ کو سود کی اجازت دیتی ہے تو آپ سود لیں گے. یہ اس جواز یہ جسٹیفائی تھوڑی کرتا ہے کہ اگر آپ کو حکومت اجازت دے رہی ہے کہ اگر حکومت اجازت دے بھی رہی ہے تو آپ دیکھ لیں حکومت اجازت کتنی دے رہی ہے آپ کو. اس سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا جب تک مار دھار نہ ہو. احتجاج کامیابی تب ہوتا ہے جب تک اتنے لوگ مر نہ جائیں. ابھی حال میں احتجاج آپ کو سامنے ہیں, سارے فساد برپا ہوتا ہے, اس سے اور کیا ہے, معیشت تنگ ہوتی ہے, نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے اس سے. یہ احتجاجات اینڈز ان فساد, اس کا اینڈ, اس کا رزلٹ یہ فساد ہے. کامیابی اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے. اب مثال کے طور پر ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ہوا, ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ایران کی مثال دی جاتی ہے, ایران ریولوشن کی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیے, یہ کامیابی ہے. ہم بہت محدود نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے, بہت محدود نگاہ. وہی شیخ عبداللہ والا سوال کہ اس کے بعد کیا ہے. ہاں, اصل کیا ہے, اصل اب مثال کے طور پر اس کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ شخص کے جو سینکڑوں سالوں سے دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, صرف 70 سے 80 لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. ہم کیا کہیں گے, فیل ہو گیا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے, 70 سے 80 لوگ آئے تھے کشتی میں. بلکہ یہ تو نوح علیہ السلام تھے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں کہ کچھ انبیاء آئیں گے کل کو قیامت والے دن, ایک فالوور بھی نہیں ہوگا, ایک بھی نہیں. ہماری محدود نگاہ میں یہ کامیابی نہیں ہے, لیکن اصل کامیابی یہی ہے. فیق میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ لاسٹ بات نہیں کہہ رہے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے اور بات آ جائے, نہیں وہ روک دیں گے پھر. بھائی دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ سنت کو فالو کرنے کے کیا فوائد ہیں اور سنت سے انحراف کرنے کے کیا نقصانات ہیں, کبھی کبھار ہم اس کو ہر وقت اینالائز نہیں کر پاتے. آپ خود اپنے آپ کو بھی جانتے ہو, آپ ارد گرد کو بھی جانتے ہو. آج کل کی کیا سچویشن ہے, اگر میں کسی دکان میں جاتا ہوں نا اور میرے سامنے پیپسی اور کولا نیکسٹ کا آپشن آتا ہے نا, میں پیپسی چھوڑ کے کولا نیکسٹ آپٹ کرتا ہوں, اور میں یقین کرتا ہوں کہ میرے اس اسٹیپ سے میرے فلسطینی بھائیوں کو فائدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اگر دعا کرتا ہوں نا اپنے فلسطینی بھائیوں سے, تو مجھے اتنا یقین نہیں آتا. یہ ہماری کرنٹ سچویشن ہے. کولا نیکسٹ ہیلپس مائی بردرز, بٹ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف مائی رب, دعا کرنے سے میں اپنا کوئی گناہ اس نیت سے چھوڑ دوں نا, اللہ کہیں میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے کسی بھائی کو سزا نہ مل رہی ہو, مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا. یہ بات ہے. ان کے طریقوں پہ چل کے, ان کے سٹینڈرڈز کو اختیار کر کے ہم اپنا بھول گئے. بھائی ہمارا رب کس طرح راضی ہوگا, ہمارے رب نے ہمیں کیا راستے دیے ہیں کہ اس کی رضا چاہیے, ان مشکلات سے نجات چاہیے, تو کیا طریقے اختیار کرنے ہیں, ہم ان کو آپٹ کرنے میں اتنا کیوریس بھی نہیں ہے. بھائی یہ بات
اس راستے پہ جیسے شیخ نے اندر بھی کہا تھا ان راستوں پہ آ جائیں جو کہ سلف سے صحابہ سے ثابت ہیں، یہ مسائل خود حل ہوں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ کیا اپنے رزق میں اپنی عمر میں اگر برکت چاہیے تو کیا کرو؟ کتنی بار یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن خود بتانا کہ کتنی بار کسی ریلیٹو کو کال کی ہوگی اس نیت سے کہ یار آپ سے میں رشتہ جو ہے نا بہتر کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں کرتے ہیں نا حدیث میں، ہاں یہ سنتے ہیں جب بہت سکتے۔ تو یار یہ ایک ایشو ہے پریکٹیکلی، اس طرح کی چیزوں میں جانے کی وجہ سے یہ اثر آتا ہے، اور یہ اثر ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک آدھ ابھی شاید جماعت اسلامی کا آج کل میں بھی ہے کوئی، آج کل میں بھی کوئی احتجاج ہے نا، ہو آج یا کل ہاں کچھ احتجاج ہیں بھی۔ ہے نا کوئی گیدرنگ، تو وہاں جو جائے گا نا اس کو یقین ہوگا، یعنی وہ ایک اس طرح پتہ نہیں شاید کس نے استعمال کی تھی کہ وہ جائیں گے سارے پروٹیسٹ ووٹیسٹ کریں گے، جھنڈے منڈے آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، گھر پہ جائیں گے کمبل اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ نہیں ہوا بھائی ہمارا کام، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ٹھیک ہے جی، ویسے ٹائم ہمارا تھوڑا سا ہو ہی گیا ختم، تو اس کو پہ اینڈ کر لیتے ہیں سیشن کو۔ ٹھیک ہے جی، معذرت جن کے سوال نہیں ایڈریس ہو سکے، لیکن آپ لوگ ہمیشہ ویلکم ہے، مشائق کو کبھی فارغ دیکھیں، ابھی دیکھیں تو پکڑ لیں والے سب جانا ہوگا۔ آپ انسٹیٹیوٹ ہمارا کھلا ہے آپ سب کے لیے، آپ جب آئیں سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر، ہم نے اتنی پیشنس دکھائی اور ہمیں اتنا سنا۔ بہرحال جو باتیں ہیں وہ ہیں، اگرچہ یہ حق ہے، دیکھیں ہمیں آپ کو جو ہے نا جو علاج ہے وہ دینا مقصد ہوتا ہے، باقی خوش کرنا نہ ہمارا کام ہے نہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتے تو بہرحال یہ حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم آگے پیش کرتے رہیں گے، دلیل سے بات ہوگی جو ہوگی۔ وہ بھائی ماشاءاللہ ان کا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ایک جذبہ اچھا ہے، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جواب پہ جواب دلیل سے دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، یہ بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی، حدیث ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ بس اصل بات یہ ہے، تو دلیلوں کو ہضم کرنا سیکھیں، دلیل جب آ جائے تو اس کو صبر و اطاعت کرنا سیکھیں، اس سے اصل کامیابی آئے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔